ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہم نے اسلامک اسکول میں اس لیے بھیجا ہے کہ ٹیچرز ان کی تربیت کریں گے. انڈسٹریل سائیکالوجی میں ایک چیپٹر تھا لرننگ، تو اس کا پہلا جملہ تھا دیٹ وچ پروڈیوسز چینج ان بیہیویئر. تو جو زیادہ ہمیں تھوڑی عجیب بات محسوس ہوئی کہ جب وہ بچے چند سالوں میں ہمارے اسکول سے فارغ ہوئے تو ہم نے جب پانچوں کو کمپیئر کیا تو ہمیں کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوا. لاہور گرامر میں پڑھنے والے اور اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں میں نہ گریڈز میں فرق پڑا نہ کسی اور چیز میں فرق پڑا. تو پھر کیوں اسلامک اسکول کیوں؟ اسلامک اسکول اس سے تو نہیں کھولا تھا کہ پڑھائی زیادہ بہتر کریں گے. ریسرچ جو اب ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ پڑھائی ریلیجس اسکولس کی بہتر ہوتی ہے کہ نہیں. اب وہ پڑھائی ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے. تو ہم نے بھی پھر اپنی ڈیفینیشن یہ کر لی کہ ہمارے اسکول میں تربیت کا کیا مطلب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السلام علیکم. Okay, the purpose of today's parents awareness session is basically to enlighten and educate our teachers and parents with some of the key aspects of life, not necessarily academics, but what we as teachers and you as parents could collaboratively do to work on the overall tarbiyah of our students and kids. And for this very purpose, alhamdulillah, Lab School is known for conducting such sessions. Past میں بھی ہم 4 سے 5 پیرنٹ اویئرنیس سیشنز الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. But the topic of today's session is basically how together all of us can work on the tarbiyah of our students. And for this very purpose, we have a guest speaker today, Sir Dr. Arif Iqbal Rana. And before I invite him, just a brief introduction of Dr. Arif Iqbal Rana, and he was associated with LUMS, which was one of the most still one of the most prestigious university of Pakistan, and he was there with LUMS for around 3 decades, 30 plus years. He was also with KSBL and Al-Qadir University as an associate dean and professor, and recently he is working with Al-Ghazali University as well. And he has taught various courses such as supply chain, operations management, family businesses at LUMS, and is considered as one of the pioneer of case studies of Pakistan. Alhamdulillah, he has published more than 60 plus case studies to his credit. So that's just a brief introduction, and I would like to call upon Sir Dr. Arif Iqbal Rana to please come on the podium and speak with our audience. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. آگے آ جائیں، آگے سیٹیں خالی ہیں. اصل میں بچپن میں نا بیک بینچر ہوتا تھا تو کبھی پیچھے بیٹھنے والوں پہ اعتماد نہیں آیا. تو خاص طور جو آخری 2-3 روز ہیں وہ تو پلیز آگے آ جائیں. یہ ماشاء اللہ ہمارا حضرت نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ کچھ پرانی چیزیں یاد آ گئیں. آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں. ویسے تو ہم لوگ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر پرانی باتیں کرتے ہیں جو سننے والے بور ہوتے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال ہے کہ اب شاید آپ بور نہ ہوں. ریلیونٹ آج کے ٹاپک سے اس طرح ہے کہ میں جب امریکہ میں تھا، ماسٹرز کر رہا تھا پرڈیو سے، تو میری منگنی ہو گئی. تو جب خبر ملی منگنی میں کی ہو چکی ہے تو میں اس وقت جماعت میں تھا. تو ایک مسجد میں ہم رکے تو وہاں پہ ایک عرب تھے امام، فجر کی نماز میں انہوں نے یہی آیتیں تلاوت کی.
یعنی میں نے ایک دن پہلے خبر سنی اور اگلے دن فجر میں یہی آیت جو ہمارے کیا نام تھا ہمارے سر ایوب نے جو بھی ماشاءاللہ، تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت جو ہے نا یہ اللہ پاک مجھے ڈائریکٹلی سنوا رہے ہیں. تو اس دن پھر کسی نے مجھے شاید وہیں کچھ ہوا تو کسی نے یہ دعا جو ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا جو ہے آیت بھی ہے دعا بھی ہے، یہ کسی نے سکھائی. تو اس آیت کو سننے کے بعد، پہلے خبر سننے کے بعد پھر آیت سننے کے بعد، خیر آج کل کے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ زمانہ تھا کہ منگنی ہو جاتی تھی بعد میں پتہ چلتا تھا ہو گئی ہے، تو وہ امریکہ خبر پہنچ جاتی تھی کہ تمہاری منگنی ہو گئی ہے پاکستان میں. تو وہ آیت سننے کے بعد اور یہ پھر دعا یاد کرنے کے بعد اللہ کا شکر میں آج تک پڑھتا رہا یہ آیت، یہ دعا ریگولرلی. تو چونکہ میرا خیال ہے یہاں پہ پیرنٹس ہی ایسے ہی زیادہ تر پیرنٹس ہی یا ٹیچرز بھی ہیں یہاں اس وقت. پیرنٹس کتنے ہیں؟ 3 اور ٹیچرز کتنے ہیں؟ خیر آن لائن بھی ماشاءاللہ یہ ہو رہا ہوگا تو شاید اس میں پیرنٹس زیادہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرس کے لیے بھی دونوں کے لیے ضروری ہے اس دعا کو کرتے رہنا. مجھے تو اس کا بڑا فائدہ ہوا، اللہ کا شکر ہے، فخر سے کہتا ہوں کہ میرے بچے 5 جو ہیں یا تو عالم بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، اور میں خود تو پروفیسر رہا لیکن ماشاءاللہ ان کا، اور یا حافظ ہو چکے ہیں یا ان کا ارادہ ہے حفظ مکمل کرنے کا. تو 5 میں سے 4.5 حافظ ہیں 4.5 سے سمجھ جائیں آپ. anyway تو یہ تو تھوڑا سا وہ آیت کے اعتبار سے ہے تو بڑی حکم ہے اور سخت سی بات ہے، اور اب تو ہماری ضرورت بن چکی ہے. پہلے ہمیں جو اپنی اولادوں سے امید ہوتی تھی کہ بیسیکلی بڑھاپے کی انشورنس ہوتی تھی اولاد. ہمارے ہاں وہ امریکہ یورپ کی طرح بڑھاپے کی انشورنس نہیں ہوتی تھی کہ آدمی بوڑھا ہو جائے تو اس کو ٹرین پہ بھی سستی ٹکٹ مل جائے اور بہت سے کام ہو جائیں. تو پھر ہمیں ہوتا تھا کہ بھئی اولاد ہوگی تو چلو میری مدد کرے گی، بڑھاپا ان کے ساتھ گزر جائے گا. تو لیکن اب تو ایشوز کافی سیریس ہیں، اور اس میں سمجھوں سب سے سیریس ایشو جو ہے کہ ان کے ایمان کی فکر کرنا. ہم لوگ جو امریکہ میں رہے یا یورپ میں رہے اور واپس آئے تو اکثر کے واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ لگتا تھا یہاں رہ کے بچے کا ایمان خراب ہونے کا چانس ہے. بلکہ میں نے ایک پروفیسر صاحب تھے ہمارے لمز میں، ڈاکٹر عارف زمان، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو جب وہ پاکستان آ رہے تھے، لمز واپس آ رہے تھے، تو میں نے ان کو خود کہا کہ آپ کیوں واپس آ رہے ہیں؟ یہاں تو بہت سے لوگ ہیں جو دین کی فکر کرنے والے ہیں، لیکن وہ فلوریڈا میں ہوتے تھے. میں نے کہا آپ جب فلوریڈا سے آ جائیں گے تو وہ جو ان کا شہر تھا، میں نے کہا اس شہر کی کون فکر کرے گا؟ وہاں تو آپ جیسا ایک ہی تھا جو لوگوں کے گھروں تک جائے اور ان کو مسجد آنے کی دعوت دے. تو آپ پاکستان آ جائیں گے تو آپ کی جگہ کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں تمہاری بات صحیح ہے، لیکن بڑے عجیب پرابلٹی اسٹیٹسٹکس کے پروفیسر تھے وہ، اور بڑی انہوں نے ایک دل سے بات کہی، کہا کہ the chances that one of my grandchildren will be a non-Muslim in America are very high, are significant. پرابلٹی کے پروفیسرز کے زبان میں، چونکہ یہاں ٹیچر بہت سارے بیٹھے ہیں، the chances that one of my grandchildren will be a non-Muslim, will be not believing in Allah are significant. تو وہ یہ 94 میں انہوں نے کہا تھا، تقریباً 30 سال ہو گئے. 30 سال بعد انفارچونیٹلی آئی تھنک ایک جو سب سے اہم ہمارا مسئلہ ہے اس وقت کامن، کہ اب وہ بات صرف امریکہ تک محدود نہیں رہی. تو اس کی فکر کرنا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایمان والے ہوں، نیک اعمال والے ہوں. ہماری خدمت کریں نہ کریں بات کی بات ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے. لیکن یہ خود تو بیچارے بچے ہیں، ایسے نہ ہو کہ ان کی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پریشانی میں گزر جائیں. کہ اب جو ہم دیکھتے ہیں اپنی لمز کے گریجویٹس ہیں ہمارے، کیونکہ مجھے ایک شروع سے عادت تھی اپنے لمز کے گریجویٹس کی زندگیوں میں تھوڑا سا پڑھنے کی، اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں شیئر کرنے میں، ان کی پرائیویٹ لائفز میں، ان کی میرج لائفز میں، ان سے ان کے ساتھ ٹائم لگانا. تو ظاہری طور پہ سب کچھ تھا، اچھی پوزیشنز تھیں، اچھی نوکریاں تھیں، گاڑی بھی تھی، رہائش بھی تھی، لیکن کئی ایسے تھے ان کی زندگی ایسی تھی کہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کیا پڑھایا اور کہاں پہنچایا. ایسی تکلیف دہ زندگیاں تھیں گھر کے اعتبار سے. تو وہ اس لحاظ سے بھی یہ آئی تھنک سیشن ضروری ہے. جی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ابھی ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ ہاؤ ٹیچرز اینڈ پیرنٹس کین جوائنٹلی کنٹریبیوٹ ٹو تربیت. اس ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے
اس کو ایسے کر لینا تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں ساتھ ساتھ. پہلے میں نے ٹیچرز اینڈ پیرنٹس کیوں کہا، اور ٹیچرز اینڈ پیرنٹس اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہ کہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی. تو یہ ایک بحث چلتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہم نے اسلامک اسکول میں اس لیے بھیجا ہے کہ ٹیچرز ان کی تربیت کریں گے. ٹیچرز سے ہم جب بھی بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے اس لیے بچہ جو ہے ایسے کرتا ہے. اس کا جو جواب ہے وہ ہمارے ایک لاہور کے پروفیسر ہیں، وہ سوشیالوجی اور کنزیومر بیہیویئر کے وہ پاکستان کے ایکسپرٹ سمجھاتے ہیں اس سبجیکٹ کے. تو انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا. ان کا بچے ہمارے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں. کہا کہ ہمارے ہاں سوشیالوجی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اے پرسن از اے پروڈکٹ آف سوشل کانٹیکسٹ. سادے لفظوں میں کہ کس ماحول میں آپ وقت گزارتے ہیں وہ آپ پہ اثر کرتا ہے. انگریزی کے بڑے سے لفظ ہیں کہ مطلب اس کا یہی ہے کہ آدمی اپنے ماحول سے بنتا یا بگڑتا ہے. اور کہا کہ ہم تو اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب بڑا سمپل ہے، کتنا وقت بچہ کہاں گزارتا ہے. اگر آدھا وقت ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، آدھا ٹیچرز کے ہاتھ میں ہے، تو آدھی ذمہ داری ٹیچرز کی، آدھی ماں باپ کی. اگر 1/4 ٹائم ٹیچرز کے ہاتھ میں ہے اور 3/4 ٹائم ماں باپ کے ہاتھ میں ہے تو 1/4 ٹیچرز کی ذمہ داری، 3/4 ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری ہم سب کی ہے. خلاصہ یہ کہ ہم سب کی ہے، ہم سب کو کچھ نہ کچھ رول پلے کرتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ تربیت. مسئلہ تربیت کا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اس کے میں نے جو دیکھا کہ ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن تربیت کی. آگے اس کی بات ہوگی تھوڑا سا آگے. جو تربیت کی ڈیفینیشن مجھے پسند آئی، یہ سائیکالوجی کی کتاب تھی. ہم جب جارجیا ٹیک میں بیچلرز کر رہا تھا تو انڈسٹریل انجینئرنگ میں بیچلرز تھا. انڈسٹریل سائیکالوجی ایک سبجیکٹ تھا جو کمپلسری تھا ہمارے لیے. تو اس میں جو چیپٹر ایک تھا لرننگ، انڈسٹریل سائیکالوجی میں ایک چیپٹر تھا لرننگ. تو اس کا پہلا جملہ تھا دیٹ وچ پروڈیوسز چینج ان بیہیویئر. تو میرا خیال ہے لرننگ کے لیے بھی، اگر علم کے لیے بھی یہی مناسب ہے ڈیفینیشن، اور تربیت کے لیے بھی، کہ ہمارا بیہیویئر بدل جائے. ہاں تربیت کو اگر تھوڑا میں اور ڈیفائن کر لوں کہ ہمارا بیہیویئر اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اور مطابق ہو جائے، نبی علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کرام کی زندگی کے اور قریب ہو جائے. تو بیہیویئر چینج ہو جائے، یہ تربیت ہے. یہ ڈیفینیشن میں استعمال کرنا چاہوں گا آج. باقی یہ پریزنٹیشن میں اور میری وائف جو ہے ہمارا بیسیکلی ہم اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں. میں تو انڈسٹریل انجینئرنگ کا ایک میری ساری PhD ماسٹرز بیچلرز انڈسٹریل انجینئرنگ میں ہوا تھا. وائف میری گائنیکالوجسٹ ہیں. تو ہماری اس لحاظ سے فیلڈ نہیں ہے. تو پھر ہم کس حیثیت سے بات کریں؟ بیسیکلی ہماری حیثیت بیسیکلی اپنے بچوں کو اور اپنے اسکول کے بچوں کو، اور اب اپنے نواسیوں کو دیکھ کے اور ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کر کے. تو یہ بیسیکلی جو پریزنٹیشن ہے یہ اپنے ایکسپیرینس کو ایک شیئر کر رہا ہوں، جو کہ اب اسکول کی برکت سے کافی ایکسٹینسو ہو گیا. ماشاء اللہ ہمارا اسکول 2007 سے ہے اور تقریباً 400 بچے ہیں اس میں. تو کافی ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. اپنے اسکول کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. ہمارا یہ اسکول سٹارٹ ہوا تھا اور یہ ساری تربیت کے ایشوز بھی وہیں سے سٹارٹ ہوئے تھے، کیونکہ نیت یہی تھی اسکول سٹارٹ کرنے کی. ہمارا ایک نعرہ تھا کوالٹی ایجوکیشن وداؤٹ کمپرومائز ان دین. کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہماری بڑی سمپل تھی. میں چونکہ انڈسٹریل انجینئر ہوں، آپریشن ریسرچ ایک فیلڈ ہے جس میں میری PhD ہے. تو ہم لوگ بہت زیادہ انجینئر لوگ جنرلی بہت زیادہ نمبرز اورینٹیڈ ہوتے ہیں. ہمیں ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے، کس بیسس پہ آپ نے بات کی. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ چلتا ہے کہ بھئی پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو گئے، تو میرے جیسا آدمی بیچارہ اس کنورسیشن کو انجوائے نہیں کر سکتا. کہتا ہے کیسے آپ نے کہا اچھے ہو گئے، یا کوئی کہہ دے برے ہو گئے تو ہم فوراً پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا برے ہو گئے. تو کوالٹی ایجوکیشن کا تو ڈیفینیشن سمپل سی ہو گئی، ہم نے کر لی. یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح جواب ہے، اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے. ایجوکیشنسٹ اس پہ لمبی چوڑی بحث کریں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ لمبا چوڑا بحث کرنے کی بجائے بس اس پہ اکتفا کر لو کہ گریڈز کیسے ہیں. وداؤٹ کمپرومائز ان دین، تو پھر وہ تربیت والی بات آ جاتی. جیسے میں نے کہا کہ تربیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اس وقت، بعد میں جو میں نے ابھی ڈیفینیشن کی، یہ پھر بعد میں اور ایک اور ڈیفینیشن آگے آئے گی وہ بھی بعد میں ہے. اس وقت ہمیں کلیئر نہیں تھا تربیت کا کیا مطلب. آئیڈیا تھا کہ اللہ رسول اور نبی کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، آئیڈیا تھا تھوڑا سا، لیکن ایگزیکٹلی ڈیفائن کیسے کرنا یہ کلیئر نہیں تھا.
اچھا، اللہ کی شان، ہمارے 3 بچے لاہور میں لاہور گرامر اسکول اور آئی کیس ان اسکولوں میں گئے جو لاہور کے ہمارے خیال سے سب سے اچھے اسکول ہیں. اور پھر جو 2 بچے تھے، جب تک اسکول کھولا 2007 میں تو 2 ہی ہاتھ رہ گئے تھے، باقی سب فارغ ہو چکے تھے اسکولوں سے. 2 بچے ہمارے اپنے اسکولوں میں گئے. تو جو زیادہ ہمیں تھوڑی عجیب بات محسوس ہوئی کہ جب وہ بچے چند سالوں میں ہمارے اسکول سے فارغ ہوئے تو ہم نے جب 5 کو کمپیئر کیا تو ہمیں کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوا، نہ گریڈز میں نہ ان کی تربیت میں. یعنی تربیت کی جیسے میں نے کہا ڈیفینیشن کلیئر نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں ہمیں کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوا 5 میں. تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک اسکول ہے کس لیے؟ کم از کم اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس، 5 بچوں کا ایک گھر کا ایکسپیرینس. تو اگر لاہور گرامر میں پڑھنے والے اور اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں میں نہ گریڈز میں فرق پڑا نہ کسی اور چیز میں فرق پڑا، تو پھر کیوں اسلامک اسکول کیوں؟ اچھا، تھوڑا سا آگے پھر ہم جب ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا تو ہمارے بچوں نے گریجویٹ کرنا شروع کیا تو الحمدللہ ہمارے 75% بچوں کے A's اور A اسٹارز اسکول میں آتے رہے. لاہور گرامر کے A's اور A اسٹارز کی پرسنٹیج کے اعتبار سے یہ ڈبل تھا. تو یہ ایک ہمیں جواب ملا کہ نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کا ایکسپیرینس تو یہی ہوا ہوگا کہ بچوں کے پہلے بچوں کو بھی ماشاءاللہ A اسٹار تھے، بعد والے بھی A اسٹار تھے، تو فرق نہیں محسوس ہو رہا. لیکن اگر اسکول کے اندر ایوریج 75% بچوں کے A's A اسٹارز آ رہے ہیں، اور جو ہمیں لگ رہا تھا کہ لاہور کا سب سے اچھا اسکول ہے لاہور گرامر، اس کے اگر 37% A اسٹارز آ رہے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ چلا جب کرونا آیا، کرونا کی برکت سے یہ چیز آؤٹ ہوئی کہ ان کے کتنے پرسنٹ بچوں کے A اسٹار ہیں. بیکاز کیمبرج والوں نے کہا تھا کہ آپ کی پرانا ڈیٹا کے بیس پہ ہم آپ کے ایوریج A اسٹار نکالیں گے، تب ہمیں یہ پتہ چلا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی پڑھائی کے اعتبار سے کم از کم اسلامک اسکول زیادہ بہتر ہو گیا. لیکن جو زیادہ اہم چیز تھی، ہم نے اسلامک اسکول اس سے تو نہیں کھولا تھا کہ پڑھائی زیادہ بہتر کریں گے. تو تربیت کا ایشو اپنی جگہ رہا، چونکہ ہمیں وہاں پہ اب کوالٹی ایجوکیشن کی میں تھوڑی سی بات کروں. پریزنٹیشن تو تربیت پہ ہے، لیکن یہ تھوڑی سی میں بات کر لوں. یہ بات پھر میں بعد میں پتہ چلی کہ اسلامک اسکول میں اگر ہمارے اسکول میں بہتر پڑھائی ہو رہی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ سن 2000 سے ایجوکیشن کے ایریا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ جو فیتھ اسکولز ہوتے ہیں، یعنی اسلامک اسکول ہو گئے، بائبل اسکولز ہو گئے، یہودیوں کے اسکولز ہو گئے، جو فیتھ اسکولز ہیں اس میں جو نان ریلیجیس اسکولز ہیں ان کے مقابلے میں یہ جو انگلینڈ میں اپیرنٹلی گریڈ 3 میں بھی نیشنل ایگزامز کوئی ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں ایسے، ان ٹیسٹوں میں جب دیکھا گیا تو جو فیتھ اسکولز ہیں وہ نان ریلیجیس اسکولز میں ہر اعتبار سے ان کی پرفارمنس بہتر تھی. تو یہ صرف ہمارا اسکالسٹک ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ صرف پاکستان یا لاہور کا ایکسپیرینس نہیں ہے، پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے کہ جو ریلیجیس اسکولز ہوتے ہیں، اسلامک اسکول ہوتے ہیں، ان کی پڑھائی باقی اسکولوں سے بہتر ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی عجیب بات تھی، بیکاز ہم نے جب کھولا تھا اس سے پہلے میں کراچی بھی آیا، میں نے 3-4 اسکول وزٹ بھی کیے، تو ہمیں اس کو یہی کہا جا رہا تھا کہ اسلامک اسکول کی پڑھائی ٹھیک نہیں ہوتی. شاید اس لیے کہ نئے تھے یا کیا مسئلہ تھا، لیکن بہرحال میں حیران ہوا جان کے کہ یہ جو ایجوکیشن پہ پیپرز لکھے جا رہے تھے، ریسرچ ہو رہی تھی، اس میں یہ ویل اسٹیبلش تھا. آگے ان پیپرز کا خلاصہ میں بتایا تو کہتے ہیں کیا وجہ ہے، کہتے ہیں جی اسکول کا ایٹماسفیئر پڑھائی کے لیے اچھا ہوتا ہے، ریشل ہارمونی زیادہ ہوتی ہے، ڈسپلن زیادہ ہوتا ہے، اسکول میں وائلنس کم ہوتا ہے، یعنی مار پیٹ کرنا ایک دوسرے کی. یہ اب انگلینڈ کی بات ہو رہی ہے. ہوم ورک زیادہ دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ہمیں کمپلین کرتے تھے کہ آپ لوگ ہوم ورک زیادہ دیتے ہیں. تو جب میں نے پیپرز پڑھے اس پہ تو یہ اچھی بات گنی جا رہی ہے کہ ہوم ورک ریلیجیس اسکول میں زیادہ دیا جاتا ہے. اور تو یہ ڈیفینیٹلی ریلیجیس اسکولز ان سب چیزوں میں باقی اسکول سے آگے ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی آگے ہیں. یہ جو آخری جملہ ہے، اس جملے کا جو سادے سے الفاظ میں یہ ریسرچ کے ایریا کا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، سوشل ایٹماسفیئر، ریشل ہارمونی، اسکول ڈسپلن، وائلنس، اماؤنٹ آف ہوم ورک، جب اس کی وجہ سے جو رزلٹ میں بہتری آئی ہے، جب اس کو سب کو ہم نے صاف کرنے کی کوشش کی، پھر بھی رزلٹس اور زیادہ بہتر ہیں. یعنی ان 5-6 وجوہات کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے، کچھ اور بھی ہے. اسلامک اسکول میں کچھ اور بھی ہے جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی، یا بائبل اسکولز میں یا فیتھ اسکولز میں جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی بہتر ہوتی ہے.
ایک بہت مشہور کالج ہے ایجوکیشن میں، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن یونیورسٹی کالج لنڈن کا، تو انہوں نے پھر اب سوال ریسرچ جو اب ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ پڑھائی ریلیجس اسکولس کی بہتر ہوتی ہے کہ نہیں، اب وہ پڑھائی ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں اسکول کا کمال نہیں ہے، ریلیجس اسکولز میں جو ماں باپ بچے بھیجتے ہیں ان کے گھر کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پڑھائی بہتر ہے. کسی نے کہا اسٹینفورڈ اگین ایجوکیشن بڑا مشہور یونیورسٹی امریکہ کی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی ہمارے خیال سے یہ بھی وجہ نہیں ہے جو انہوں نے پیپر چھاپا، اور بھی پیپر چھپ رہے ہیں، میں نے سمری آپ کو دے رہا ہوں کہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں اس وقت اس فیلڈ کے ایکسپرٹ جو ہیں، کہ ان کا کہ وجہ یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے جب آدمی دیندار ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو، تو اس کو ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اس کے ضمیر ہونا اس کو شاباش دی جاتی ہے. عام دنیا میں اب ضمیر ہونے کو بری چیز کہنا شروع کر دیا، یعنی باقاعدہ کورسز ہم نے 70s میں شروع ہوئے تھے امریکہ میں کہ اگر آپ بس میں جا رہے ہوں اور وہ کہتے تھے یو ہیو ٹو بی مور سیلف اسرٹیو، یعنی اپنے ضمیر کو مار دیں، اس کا اچھا سا نام رکھ دیا سیلف اسرٹیو، کہ بس میں جا رہے ہیں اور کوئی بوڑھی عورت بس میں چڑھ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ کو اپنی سیٹ خالی نہیں کرنی چاہیے. یہ باقاعدہ سکھایا جاتا تھا اور یہ پوری ایک تحریک چلی تھی، ورنہ امریکہ میں بھی لوگ کافی ریلیجس ہوتے تھے. تو 70s میں تحریک چلی، پھر آگے معاملے اور بگڑ گئے. تو ان کا کہ جو ضمیر ہوتا ہے انسان کا، اس کو جب شاباش دی جاتی ہے تو انسان زیادہ اچھی پڑھائی کرتا ہے. پھر اسٹینفورڈ والوں نے ایک بڑے اچھا مجھے ایک فریم ورک جو ملا، انہوں نے کہا کہ 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ابائڈرز یعنی وہ جو اطاعت کرنے والے ہیں، اڈیپٹر جو تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، دین کو ریجیکٹ تو نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا اپنے حساب سے اڈیپٹ کر لیتے ہیں. اسینٹرز جو دین پہ پوری طرح چلتے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. اوائڈرز جو پھر دین کو اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ایتھسٹ جو بالکل دین کی چھٹی کرا دیتے ہیں. ان کا یہ 5 کیٹیگریز ہیں. پھر ان کے جو پیپرز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ الکوہل، سیکس اینڈ پیرنٹ سپرویژن، یہ اصل وجہ ہے اسلامک اسکولوں میں گریڈز کیوں بہتر ہوتے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو مجھے ان کے پیپرز میں چیز اپنے کام کی لگی، کیونکہ میرے ابھی تک وہ سوال چل رہا تھا وائی اسلامک اسکول. ابھی تک وہ حالانکہ ہمارے اسکول کو 10 سال ہو گئے تھے لیکن میں ابھی شور نہیں تھا کہ اسلامک اسکول اچھا آئیڈیا تھا یا برا آئیڈیا تھا. تو ان کے پیپرز میں یہ چیز نکلی ہے کہ جو ریلیجس اسکولز کے بچے ہیں ان کے چانسز کہ وہ گریجویشن کے بعد بھی اپنا ایمان باقی رکھیں گے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک ریزن ہے. اگین وہ تربیت والی سائیڈ ہے کہ تربیت کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے اسلامک اسکولز میں ان کے خیال سے. چلیں اب وہ واپس آ جائیں اس میں جو آج کا ٹاپک کا اصل مقصد ہے. تو چونکہ اسکول میں ہے تو تھوڑا پڑھائی کی بھی بات ہو گئی. تربیت کی میں نے جب اسکول کھولا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی تربیت کیا ہے کہ بچہ نمازی بن جائے. کئی اسکولوں کو میں نے دیکھا ان کی پوچھیں ہماری ہاں جی تربیت ہم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ جی دعائیں یاد کرا دیتے ہیں. ہمیں ایسے بھی دوست ہیں ان کو بڑا کلیئر ہے کہ تربیت یہ ہے کہ بچے کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے. تو لوگوں کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہیں جو ضروری نہیں کیونکہ ایک خاص ڈیفینیشن ہو، کافی بدلی ایک دوسرے فرق ہے. اس میں ہم نے ایک دفعہ ہمارے اللہ ان کو قبر کو نور سے بھر جائے مولانا رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے تھے ہمارے اسکول میں پیرنٹس کے ایک سیشن میں لاہور میں. تو انہوں نے ایک بات کی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی. ہم نے اس دن سے اس کو اپنے اسکول کا وہ بنا لیا کہ آج سے ہماری تربیت کی یہی ڈیفینیشن ہے. کہا کہ ان کے والد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ دارالعلوم کرنگی کی تربیت کا کیا نظام ہے. تو انہوں نے کہا بس یہاں کی یہ تربیت کی یہ نظام ہے کہ جتنے یہاں کے انتظام والے ہیں اور اساتذہ ہیں وہ سب خود وہ اسٹینفورڈ کی زبان استعمال کرتے ابائڈرز ہیں، یعنی خود شریعت پہ چلنے والے ہیں، اللہ رسول کی مان کے چلنے والے ہیں. تو ہم نے بھی پھر اپنی ڈیفینیشن یہی کر لی کہ ہمارے اسکول میں تربیت کا کیا مطلب ہے کہ بچے کیا ہوگا کیسے ہوگا تو بڑی دور کی بات ہے. آج ہمارے اسکول میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، چاہے وہ ہم ایڈمنسٹریشن میں کریں چاہے وہ ہمارے اساتذہ کریں. یعنی ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے. ہم آزاد نہیں ہیں. یہ نہیں کہ شریعت صرف مسجد کے لیے ہے یا گھر کے لیے ہے، اسکول کے لیے نہیں ہے. اسکول کے اندر بھی جو فیصلے ہوں گے وہ اتنے ہی شریعت کے مطابق ہوں گے جتنا ہم کوشش کرتے ہیں اپنے گھر میں یا مسجد میں. تو یہ ہم نے اپنے پھر ڈیفینیشن کا وہ بنا لیا، تربیت کا ڈیفینیشن بنا لیا. پھر ہم نے ایک اور تربیت کا ڈیفینیشن بنایا کہ ہمارے بچوں میں ایک تو یہ کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے جو انتظام والے لوگ ہیں ان کو شریعت کے مطابق چلنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گریجویشن کے 5 سال بعد ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کتنے ہیں جو ابائڈر ہیں،
یعنی شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں کہ ہم سے شریعت کے مطابق چلیں 5 سال کے بعد. اور یہ ہم نے اپنا پھر اس کے بعد ایک کرائٹیریا بنا لیا. جو ہم نے جو پریزنٹیشن کا آج کا ٹاپک تھا کہ ہم نے کیا سیکھا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ، اپنے اب ماشاءاللہ بچوں کے بچوں کے ساتھ، وہ اس ایز فالو. یہ مطلب یہ ہمارا ایک خلاصہ ہے. یہ چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے ہر جگہ پہ، تو یہ ابھی تک تم نے وہ باتیں کی جو میرا خیال تھا آپ شاید انٹرسٹڈ ہوں، لیکن آج کے ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے. ایک تو بہت بڑا ہم نے سبق سیکھا کہ میرا خیال ہے ہمیشہ سے ہوگا، لیکن اب اگلے دن پتہ چلا کسی بڑے عالم نے 100 سال پہلے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید آج کل کا مسئلہ ہے، لیکن ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ہے. یہ ایک دم ہمارے گھر میں وہ یہ پڑھا ہوا تھا اس کا ابن خلدون کی جو وہ ہے ہسٹری کے اوپر، تو اکثر ہم لوگ دپاچہ ہی پڑھتے ہیں اس کا. تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ گھر میں پڑھی تو ہوئی ہے، اتنی موٹی موٹی والیومز ہیں، تو کبھی ہم نے دپاچے کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا. خریدا تو ہوا ہے. تو میں نے رینڈملی ایک والیوم نکالی تو اس کا میں نے رینڈملی ایک صفحہ کھولا، تو اس صفحے پہ ابن خلدون نے یہ بحث لکھی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے علماء میں اس کو بحث ہو رہی ہے کہ علم سکھانے کے لیے بچے کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے. یہ مجھے آپ سمجھے پتہ نہیں 800 سال پہلے اس کے میجر بحث تھی. تو یہ بحثیں ہر زمانے میں ہوئی ہیں، اور ہر زمانے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے کے مسائل ہیں، لیکن چلیں ہم سمجھ لیتے ہیں اس زمانے کے مسائل ہیں. انگریزی کا ایک ہے مقولہ ہے، ڈونٹ شو اٹ ڈاؤن دیٹ تھروٹ. بچوں کو یہ اگر میں کہنا نہیں چاہتا زمانہ ایسا نہیں رہا، لیکن فار دا لیک آف اے بیٹر اسٹیٹمنٹ اس کی کوشش بھی نہ کریں. اب وہ ماحول نہیں رہا کہ ہم بچے کو کہیں ایسا کرنا ہے. اگر آپ نے کسی اپنے ہی سگے بچے کو، ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے، اپنے سگے بچے کو آپ نے حکم دیا نا کہ ایسا کرنا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، تو بہت ہائی چانس ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا. یہ ہم نے ایک میجر سبق ہمارا یہ ہے. ایک اس میں پھر کیسے سمجھانا چاہیے. ایک انگریزی کا ایک اور مقولہ ہے، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. سو ٹرائی ناٹ ٹو لیکچر دیم. صرف اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں، اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے کلاس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ان کو کوئی لمبی چوڑی نصیحتیں نہ کریں کہ تم لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے میں ایک دن ہمارے ہاں اسکول میں کافی وہ ایک سیگریگیشن ہے، جو فیمیل کیمپس ہے الگ ہے، میل کیمپس الگ ہے. تو میں اپنے آفس سے، ٹوائلٹ ہمارا پیچھے تھا، نئی جگہ تھی ہمارے پاس، تو میں ٹوائلٹ کی طرف جا رہا تھا تو ایک کلاس میں سے آواز آئی. تو ٹیچر بہت اونچی آواز میں چیخ کے کہہ رہی تھی، از دس ہاؤ یو ٹاک ٹو یور ٹیچر. اب میرا سر گھوم گیا. وہ میں ٹوائلٹ جا رہا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا کہ مجھے پریشر کتنا آیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ بچے کو یہ نہیں یاد رہے گا کہ ٹیچر نے کہا از دس ہاؤ یو ٹاک ٹو یور ٹیچر. ظاہری بات ہے کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی جس کی وجہ سے کہہ رہی ہے. بچے کو یہ یاد رہ جائے گا کہ بات کرنے کا طریقہ چیخ کے اور اونچی آواز میں ہوتا ہے. بچے کو یہ نہیں یاد رہے گا کہ ٹیچر نے کس وجہ سے ڈانٹ پلائی. اور یہ میں شیور ہوں اس کے بارے میں، اور کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسے ہو، تو اس کو ٹرائی کیجیے گا. گھنٹے بعد پوچھیے گا ٹیچر سے، کہ بچے سے پوچھیے گا کہ کیا وجہ ہوئی، ٹیچر نے کیوں اتنا ڈانٹا. بچے کو نہیں یاد ہوگا. ہاں یہ بچے کو یاد رہ جائے گا کہ جب آپ پاور میں ہوں، جب آپ کا کنٹرول ہو، جب آپ بڑے ہوں، تو چھوٹے سے چیخ کے اور اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. یہ بچے کو یاد رہ جائے گا. تو بی اے رول ماڈل، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. سو فار ایگزامپل چاہے وہ، اور ہم نے اس کو دیکھا بہت زیادہ کہ بچوں کے اوپر کس چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے. دینداری کے اعتبار سے بچہ جب اپنے بڑوں کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے، اپنے ٹیچرز کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بڑا ہے اس کی اطاعت کرنے کی. نماز سے مراد اس کو پورا دین ہے، لیکن آف کورس سب سے بڑا اور سب سے اہم حکم نماز ہے، اور وہ سب سے پہلے بچے کو نظر آتا ہے. اگر اپنے ٹیچرز کو نماز پڑھتے دیکھیں گے، شروع میں جب ہم نے پہلے ایک کیمپس تھا ہمارا، اس میں ہمیں بڑا شکایتیں آتی تھیں کہ بچے جو نماز میں شرارتیں بہت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ تھا کہ کسی نے ہمیں یہ کہا بھی کہ اس سے تو ایسی نماز پڑھانے سے تو بہتر ہے بچوں کو نماز نہ ہی پڑھاتے ہیں. تو مجھے بھی خیال آیا کہ جو کچھ بچے نماز میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا سکھا رہے ہیں ان کو. تو پریشانی بہرحال اس کے بعد پھر ہم 2 پارٹنرز تھے، ہم الگ ہو گئے، ہم نے اپنا کیمپس کھول لیا. تو جب اپنا کیمپس کھول لیا تو مجھے یہ یاد تھا کہ
نماز جو ہے وہ بچوں کی بالکل ٹھیک نہیں تھی. تو پہلے ہی دن بچوں نے کوئی ایسی بات کی تو میں نے کہا دیکھو ایک بات کلیئر ہے کہ آپ پہ نماز ابھی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. تو جس نے ایسی نماز پڑھنی ہے وہ ہمارے پاس نہ آئے. وہ اپنی نماز، میں یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھے، میں نے کہا وہ کلاس روم میں نماز پڑھ لے. یہاں بڑوں کی جماعت ہو رہی ہے تو جو بچہ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. کمپلسری نہیں ہے نماز، آپ اپنے کمرے میں پڑھ لیں. ہاں یہاں آئیں گے تو پھر نماز کی طرح نماز پڑھیں. 2-3 دفعہ ایسے کرنا پڑا. 3-4 دفعہ بچوں کو سزا دینی پڑی کہ چلو آپ آئندہ سے اگلے چند دنوں تک اپنی کلاس میں نماز پڑھو، ہمارے ساتھ نہیں پڑھو گے. لیکن الحمدللہ چیز قابو میں آ گئی. ورنہ ٹیچر، اچھا ایک اور چیز جو دیکھا ٹیچرز کا اکثر ہوتا ہے کہ نہیں بچے آگے کھڑے ہوں گے ہم پیچھے کھڑے ہوں گے تاکہ ان پہ نظر رہے. تو میں نے کہا بھائی فرض اور واجب تو تمہارے پہ ان پہ ہے نہیں. تم اگر اپنی نماز میں ان پہ نظر رکھو گے تو تمہاری نماز کا کیا بنے گا. تو ہم نے ایک اصول بنا لیا کہ مرد تو آگے ہی ہوں گے، ہم بچے پیچھے ہوں گے، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. اور اگر بچہ نہ اگلے کو دیکھ کے سمجھ سکے کہ ایسے نماز پڑھنی ہے دین دیر از اے پرابلم. اور میں خود حیران ہوں، ایک رسک تھا، ڈر تھا کہ بچے ہاتھ سے چلے جائیں گے، کہیں گے اچھا نماز نہیں پڑھتے. لیکن الحمدللہ چیز قابو آ گئی. تو یہ میں سمجھتا بڑا اہم یہ اصول ہے کہ ان کو کر کے دکھائیں. یہ زیادہ ضروری ہے ایز اپوز ٹو ان کو حکم دے کے اور زبردستی. اس طرح میں نے دیکھا حلال رزق جب آدمی کھاتا ہے اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں تنگی آتی ہے. جب تنگی آتی ہے تو بچوں کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس لیے تنگی ہے کہ باپ حلال رزق لے کے آتا ہے. اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. ہمارا تبلیغ کی وجہ سے کافی پھرنا ہوتا ہے دنیا میں، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. تو ایک ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ڈاکٹر جاوید غنی، اب آپ بھی کراچی میں ہی ہوتے ہیں، آدھا وقت رائیوڈ میں ہوتے ہیں آدھا وقت کراچی میں ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے مارکیٹنگ ریسرچ کے پروفیسر تھے. تو ان کی ایک عادت تھی، پھر مجھے بھی پڑ گئی، کہ جہاں بھی دیکھتے تھے نا 3-4 بھائی سارے ہی دیندار ہیں، سارے نمازی ہیں یا سارے تبلیغ میں ہیں، تو پوچھتے تھے کہ بھئی اس کی وجہ کیا. کو اپنی ریسرچ شروع کر دیتے تھے. تو ان کی ریسرچ میں 2 چیزیں سامنے آئیں گی. گھر میں کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، کوئی عورت ہوتی ہے اس کی دعائیں اور نیکی سب بچوں پہ اثر ڈالتی ہے، اور باپ کا حلال رزق ہوتا ہے. یہ چیز اتنی اہم ہے کہ وہ اور لوگ اکثر جب حرام کھاتے ہیں تو اس لیے کھاتے ہیں. بھئی ہمارا بچہ، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے والد صاحب بھی سرکاری ملازم تھے، ابو کے دوستوں میں ہم نے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کہ لفظ یہ بولتے ہیں کہ رانا صاحب، میرے والد صاحب کو سنا رہے تھے خود ہی کہ رانا صاحب مجھے خیال ہے کہ بچہ کہے گا کہ ہم اتنے ہی ایسے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، انفراٹی کمپلیکس میں پڑ جائے گا. تو وہ آدمی خود اپنی غلطی کر رہا ہوتا ہے. انفراٹی کمپلیکس میں بچہ نہیں پڑ رہا ہوتا، بلکہ اس کو حرام کھلا کے اس کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ ہر چیز جائز ہے، اور پھر راستے بہت سے کھل جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں خود پریشان کرتے ہیں. آخری چیز میں نے دیکھا کہ صلہ رحمی سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جو ان کی تربیت ٹھیک ہو، تو آپ کو خود صلہ رحمی پہلے کرنی پڑے گی. میرا ایک کام آج کل جو میرا شوق بھی ہے، میرا کام بھی ہے، لمس میں نے 4 سال پہلے چھوڑی تھی اسکول کی مصروفیت کی وجہ سے. پھر اسکول میں مجھے اندازہ ہوا کہ اتنی مصروفیت نہیں ہے، تو اپنے جو لمس کے زمانے کے کاموں میں سے کام جو مجھے بہت پسند تھا وہ ہے فیملی بزنسز کو مشورے دینا. جو لوگ کاروباری لوگ ہیں ان کو مشورے دینا کہ اگلی جنریشن کو کیسے کاروبار میں لے کے آنا ہے، کیونکہ تقریباً 65% بزنسز جب بچوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں. صرف 1/3 بزنس سروائیو کرتے ہیں اگلی جنریشن میں جاتے جاتے. تو یہ ایک میجر ٹاپک بن گیا ہے ریسرچ کا اور محنت کا کہ بچوں کے پاس جب کاروبار جائے تو کیسے باقی رہ جائے. تو یہ میری ایک فیلڈ بن گئی ہوئی ہے. تو اس میں ایک لفظ ہے جو آپ کو فیملی بزنس کی کتابوں میں ملے گا. فیملی بزنسز چاہے وہ کتاب انگریز نے لکھی ہو یا امریکن نے لکھی ہو یا چائنیز نے لکھی ہو یا پاکستانی نے لکھی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ فیملی بزنس میں بڑا کامن ایشو ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. کہ اگر باپ نے بھائیوں پہ کسی وقت پہ آ کے اعتماد نہیں کیا تو ایسا ضرور ہوگا. بڑے کہ عجیب کیس تھا کہ باپ مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ یہ میرا جو کاروبار ہے اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ بھائی نہیں بلکہ میرا دوست کرے گا جب تک میرے بچے اس قابل نہ ہو جائیں کہ کام سنبھالیں. تو ایک میجر ریسرچ ٹاپک تھا کہ بچے بالکل ٹھیک رہے، ان کو پتہ تھا ہم یتیم ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہمارا باپ مر گیا ہے، ہم اپنے چچا پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے. تو کئی سالوں بعد ان کا اتنی محنت کرنے کے بعد جب کاروبار پھیل گیا تو بچوں میں آپس میں غیر اعتمادی آ گئی. تو ایک سوال ہے کہ جو بچوں نے اتنا مشکل وقت بچپن میں گزارا وہ آپس میں کیوں لڑ پڑے؟
اور امریکن پروفیسر، اس کا فیملی تو ایجپٹ کی تھی، امریکن پروفیسر نے کہا تھا جواب اس کا بڑا سمپل ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اگر باپ کو بھائیوں پہ اعتماد نہیں تھا تو بڑا ہائی چانس ہے کہ بچوں میں بھی بھائیوں میں اعتماد نہیں رہے گا. تو بچے جو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں سب کانشیسلی اس کو رپیٹ کرتے ہیں. جو ہمارے کبھی محلے دار ہیں، ہمارے مسجد کے سامنے ان کا گھر ہے، تو ایک بڑے کاروباری برادری سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بیچارے اپنے والد صاحب سے ایسے لڑے علیحدگی کے وقت کہ اخباروں تک ان کی باتیں آ گئیں، اخباروں میں بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا. اب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب مجھے بار بار وہ کبھی کبھی گھر لے جاتے ہیں، کم ملاقات ہوتی ہے لیکن جب ملاقات ہوتی ہے ان کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب ذرا میرے بچوں کو ملیں، بچوں کو نصیحت کریں، بچوں کو سمجھائیں. ایک بات جو میں ابھی تک ہمت نہیں کر سکا ان کو کہنے کی، دل بہت کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی منہ سے نکل جائے کہ تمہارا چانس کہ تمہارا بچہ ایک دن تمہارے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں برا نہیں کہے گا یا ویری لو، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے باپ نے میرے دادا کے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ تو ہونا ہی ہے. تم جتنے مرضی پروفیسر سے اس کو نصیحت کروا لو، ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. تو یہ جو ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، ہمیں کر کے دکھانا پڑے گا. اور اس میں میں نے جو دیکھا 3 بڑے جو ویریبلس ہیں، نماز، اور وہ بھی مردوں کا جماعت کے ساتھ، حلال رزق، اور صلہ رحمی، اپنے خاندان کا خیال کرنا. ایک اور جو ہے ہم نے دیکھا کہ زبردستی نہ کریں، بچوں کے ساتھ کسی چیز میں زبردستی نہ کریں. ایک ہمارے تبلیغی بزرگ تھے لاہور کے، ان کا بیٹا ہمارے ساتھ 15 کے لیے جماعت میں نکلا، پتہ نہیں کوئی 25 سال کے بعد. تو میں نے پوچھا کیا وجہ ہوئی، کیا وجہ ہوئی؟ آپ پورا خاندان ان کا تبلیغ میں لگا ہوا تھا کہ وہ بیچارہ کا 25 سال کی غیر حاضری کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ ہمارا خدمت میں اکثر ڈیوٹی اکٹھے لگتی تھی تو دوستی ہو گئی ہماری آپس میں. تو آنسر بڑا عجیب سا تھا ہمارے کہ باپ مجھے زبردستی ٹوپی پہناتا ہوتا تھا، اور جب میں اپنے کزنز میں جاتا تھا، ہمارے کزنز تبلیغ میں نہیں لگے ہوئے تھے، وہ ایچسن میں پڑھتے تھے اور جگہوں پہ پڑھتے تھے اور انگریزی بولتے تھے. باپ نے ہمیں ایک تو مدرسے میں داخل کرا دیا اور پھر زبردستی کہتا ٹوپی پہنو، شلوار قمیض پہنو. تو ہم وہاں جاتے تھے تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ ہمارے کزنس کہاں پہ ہیں، ہم کہاں پہ ہیں. اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ ایونچولی وہ بیچارہ نمازوں سے بھی گیا. تو اس زمانے میں، اور پہلے ہی ہمیشہ ہر زمانے سے تھا، مجھے لگتا ہے ابن خلدون کی بھی، وہ سارا میں نے کتاب تو نہیں پڑھی اس کی کیونکہ 17 والیومز ہیں، آئی ایم شیور وہ جو ایک رینڈم پیج میں نے دیکھا کہیں نہ کہیں اس کتاب میں بھی کہیں لکھا ہوگا. اور ہر زمانے میں لوگوں نے بحثیں کی ہوں گی کہ زبردستی کرنے میں ایکچولی کاؤنٹر ریاکشن ہو جاتا ہے. تو پھر طریقہ کیا ہے کہ ایک آپ نے کچھ بھی کہنا ہے، چاہے اب چونکہ بار بار ٹوپی کی مثال لے رہا ہوں، تو بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ ٹوپی کیوں پہننی ہے، ان کو لاجیکلی سمجھانا پڑے گا. اور اس کے ایک لفظ بولتے ہیں یہ انگریز لوگ، کوالٹی ٹائم. ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہم کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم ٹائم دیتے، اول تو ہم دیتے نہیں ہیں. بچوں کو ٹائم نہ دینا تو تربیت کی موت ہے، اور اگر ہم دیتے بھی ہیں تو کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا. کوالٹی ٹائم سے کیا مراد ہے؟ کیا ذہن میں آتا ہے جب میں کہتا ہوں کوالٹی ٹائم؟ جی جی ہاں، یعنی آج کل کی زبان میں جب آپ بات کر رہے ہو بچوں سے تو فون آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، اور وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن. کوالٹی ٹائم سے کیا مراد ہے؟ بچوں کے ساتھ فرینڈلی اسپینڈ کرنا، چیزوں کے ساتھ تھوڑا اچھا خوشگوار ماحول میں، ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہو، تو پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے مسائل اور جو چیزیں فیس کر رہے ہیں اس کو ڈسکس سننا، ان کو ہم تقریر نہ جھاڑ رہے ہوں، ان کی سن بھی رہے ہوں، ان کی سن رہے ہوں، توجہ کہیں اور نہ ہو، اور کچھ پیار محبت کا ماحول ہو. کوئی اور بات جی کسی کے ذہن میں؟ جی ہاں، وقت ان کے لیے طے کرنا، اس میں باقی چیزوں سے فارغ ہونا. مجھے یاد ہے میں جب ایک زمانہ آیا جب کیریئر کا میرا پیک تھا، مصروفیات بہت زیادہ تھیں، تو میں نے نیت کی تھی گھر آ کے آدھا گھنٹہ والدین کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو مجھے ایک پروفیسر نے اس زمانے میں کہا کہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرو. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے کچھ سمجھایا، سمجھ نہیں آئی. سمجھ اس دن آئی کہ میں ایک دن والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو والدہ کسی سے بات کر رہی تھی، تو کہنے لگی اپنی کسی جاننے والی سے بات کرتے کہ یہ تو اتنا مصروف ہوتا ہے کہ یہ بیٹھا بھی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے بس ابھی غائب ہو جائے گا. تب مجھے احساس ہوا کہ اس میں یہ بھی حصہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اور صرف فکریں نہ ہوں، اگلے کو فیل ہو جاتا، ماں کو تو خاص طور پہ
بچوں کو بھی فیل ہو جاتا ہے کہ آپ جب بیٹھے ہوں تو ہر طرح سے فارغ ہو کے. اس وقت میں نے بڑا سبق سیکھا کہ روزانہ آدھا گھنٹے سے بیٹھنے سے بہتر ہے میں ہفتے میں 2 دفعہ 1.5 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤں, تاکہ ان کو ہوتا نا کہ یہ فیل نہ ہو کہ بس ابھی کہیں بھاگنے لگا ہے, ابھی غائب ہونے لگا ہے. تو ان کو ٹائم دینا, توجہ دینا. اور ایک اور جو بہت بڑا میں نے سبق سیکھا کہ ایکسٹینڈ یور, یہ میری وائف کی ڈسکوری ہے, اور پھر پہلے تو میں نہیں سمجھا تھا, مجھے ٹائم لگا سمجھتے ہوئے, کہ جتنا بھی لمٹس ان کے لیے بڑھا سکیں, جتنا بھی لمٹس, اتنا زیادہ وہ دائیں بائیں سے کمپیئر بھی کرتے ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. تو جتنا بھی ان کو لمٹس بڑھا سکیں. اور اس کا تو لمٹس دین کے اندر یہی ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں اور فرائض ہیں وہ تو لمٹس اللہ نے طے کر دیں. اس کے اندر جو مستحبات ہیں اور اس پہ اگر کمپرومائز ہو بھی جائے تو کچھ بچے کا لحاظ کر لیں. یہ ہمارا اپنا ذاتی ایکسپیرینس. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے, ہمارے ان کے گھر میں بالکل نہ ہونے کے برابر فرق تھا. جیسے ہم ایک ہی گھر ہے, آپس میں بچوں کا ملنا جلنا, ہم ساتھ ساتھ رہتے, ہم سائے بھی تھے, دوست بھی تھے, اور ہر لحاظ سے ہم ایک جیسے تھے. بس ایک میجر فرق تھا کہ یہ اسی وجہ سے میرے گھر والوں نے گھر میں طے کر لیا تھا کہ اگر بچہ کہے گا میں نے نکر پہننی ہے, پینٹ پہننی ہے, تو میں روکوں گی نہیں. تو میں نے ان کو کہا بھی کہ یہ کیا کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ مطلب ابھی ان کو شوق پورا کر لیں دیں ورنہ بڑے ہو کے پریشان ہوں گے. اور بڑی عجیب بات ہے, وہ ہمارے اس دوست کے گھر میں بچپن سے ان کا تھا کہ نہیں جو مرضی ہو جائے بچہ پینٹ نہیں پہنے گا. اور یہ 30 سال پرانی بات ہے, وقت ہی سے گزر جاتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں میں سے کوئی بھی پینٹ نہیں پہنتا, اور ان کے بچے جو ہیں وہ جیسے ان کو موقع ملا ان میں سے آدھے جو ہیں وہ انہوں نے اپنا حلیہ بدل لیا. تو یہ جتنا بھی ایکسٹینڈ کر سکیں, فرائض واجبات میں تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے, لیکن اس سے نیچے جتنا بھی بچے کا لحاظ کر سکیں, اس کو موقع دے سکیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ وائف نے کہا کہ جیسے ہوتا ہے والدہ کا سٹائل کہ میں آیا گھر تو فل اسکیل اٹیک ہو گیا, ایسے سخت لفظ بولے کہ میں تو ہوتا نا کہ تو عورتوں کو پتہ ہوتا ہے مرد کی توجہ کیسے دینی ہے. کوئی لفظ ایسا تھا کہ بچہ آوارہ ہو, مجھے لفظ شاید یہ نہیں تھے لیکن یاد یہ رہ گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا فرق پڑتا, آپ کے بچے آوارہ ہو جائیں, آپ بس یہاں لمس ہے یہاں تبلیغ ہے, آپ کو بچوں کی فکر ہی نہیں ہے. وہ آوارہ ٹائپ جو بھی لفظ بولا تھا وہ میرے دماغ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی. کہتی آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے کا کیا حال ہے اس کا جو حفظ میں ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا اس کا, کہ 2.5 مہینے ہو گئے اس کا ایکسپائرہ بھی ختم نہیں ہوا. تو جب انہوں نے یہ کہا میں نے کہا اچھا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا انہوں نے میری کلاس لے لی تھی. تو میرے ایک دوست ہیں یہاں کراچی کے, ان کو میں اتنا پیر سمجھتا ہوں, بڑا سمجھتا ہوں. میں ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا کروں, کیا ہوا. گھر والے کہتے ہیں کہ بچے کا قرآن رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں بھائی ہم نے اس کا آسان طریقہ, ان دنوں میں یہ کوالٹی ٹائم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. کہتے ہیں میں نے ایک اصول بنایا کہ کوئی کسی بہانے سے مہینے میں 1 آدھ دفعہ ہم فیملی کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں. اس وقت میرے دفتر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, تبلیغ والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج اس کی چھٹی کا دن ہے. تو میں نے کہا کہتے ہیں بہانہ بڑا اچھا ہے, تم حفظ کے ساتھ جوڑ دو کہ بچہ جب بھی سپارہ ختم کرے گا تو ہم جو ہے پارٹی کریں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی یہی کرتا ہوں. تو میں نے بچے سے کہا, میں کہا تم جہاں کہو گے نا وہاں کھانا کھانے جائیں گے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. سپارہ ختم ہو گیا. ان دنوں پیزا ہٹ بڑا نیا کھلا تھا, بڑا مہنگا سمجھا آتا تھا. تو کہاں جانا ہے, پیزا ہٹ جانا ہے. میں نے کہا وعدہ کیا ہوا ہے, چلے گئے. مہینے بعد ایک اور سپارہ ختم ہو گیا, بلکہ مہینے سے کم میں سپارہ ختم ہو گیا. اب کہاں جانا ہے, پیزا ہٹ جانا ہے. میں نے کہا اچھا, بچے کا شوق پورا نہیں ہوا, چلے گئے. 3 مہینہ ختم ہوا, وہ بھی بڑی جلدی سپارہ ختم ہو گیا. اب کہاں جانا ہے, پھر پیزا ہٹ جانا ہے. میں نے کہا بیٹا لاہور میں اور بھی دکانیں ہیں, صرف ایک دکان نہیں ہے. میں کراچی کسی کام سے آیا تو ڈاکٹر افضل سے ملاقات ہوئی. اچھا مجھے کچھ پریشانی بھی تھی کہ پیزا ہٹ جو بھی ہے ایک امریکن ماحول, کسی میرے جن کو میں استاد سمجھتا ہوں وہ بھی کراچی میں رہتے ہیں, کہنے لگے کہ کیونکہ ہم تھوڑا بہت ریٹیل کو بھی سمجھتے ہیں, میک ڈونلڈ نارملی کھانے پینے میں جو کھانا جتنے کا ہوتا ہے 50% مارجن ہوتا ہے. یعنی آپ جو کھا رہے ہیں اگر آپ خود بنانا چاہیں تو آدھی قیمت میں بن جائے گا. یہ امریکہ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, اکثر یہی ہوتا ہے اس بزنس میں. پیزا ہٹ اور میک ڈونلڈ ایسی چیز ہے کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں اگر آپ گھر بنانا چاہیں تو آپ شاید 5واں حصہ بھی نہیں ہوگا, 100 روپے کی چیز 20 میں بن جائے گی. تو وہاں جاتے ہوئے فیل ہوتا تھا کہ ہم پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں اور امریکن ایک ماحول بھی ہے. تو میں نے وہاں انہوں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی کیسے چل رہے ہیں پاکستان میں, پاکستانی کنزیومر تو بڑا کاسٹ کانشیس ہے, یہاں لوگ دیکھتے ہیں, لوگ حساب لگا لیتے ہیں, پیسے ضائع نہیں کرتے ہمارے ملک میں لوگ, کم از کم اس زمانے میں ایسی تھا.
تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا سر پیزا ہٹ اور میک ڈونلڈ اس لیے چل رہے ہیں کہ بندہ بغیر ویزا کے آدھا گھنٹہ امریکہ گزار آتا ہے. تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے. تو میں نے کہا ہم ہر مہینے قرآن میں یاد کر کے امریکہ پہنچے آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے. تو جب میں آیا تو ڈاکٹر امجدی مجھے ملے, اور وہ جو ان کو جانتے ہیں ڈاکٹر امجدی کو, کافی سخت مزاج ہے ان کا بہت سی چیزوں میں. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی یہ میرا مسئلہ ہے, وہ بچہ ہر مہینے پیزا ہٹ کہتا ہے, میں کیا کروں. تو میرا خیال تھا کوئی جیسے ان کا مزاج ہے ایسی سخت بات کریں گے. میں حیران رہ گیا. کہتے ہیں یار مان لیا کرو, بچے کی مان لیا کرو. اور میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, جو ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی لچک دکھائیں گے, کیونکہ زندگی میں یہ لچک نہیں ہے. تو ایک دم کہتے ہیں مان لیا کرو. اور میں ایسا وہی ہے ایکسٹینڈ لمٹس ایز ایز پاسبل, کہ اگر بچے کی ضد جو ہے وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے, بے شک وہ مکروہ چیزوں میں ہو, تو بچے کا لحاظ کر لیں, بہت فرق پڑ جاتا ہے اس سے. ورنہ چیز بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور ایسی جگہوں پہ نکلتا ہے کہ پھر آدمی کڑتا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ حراموں کاموں میں پڑ جاتا ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں رائے میں مسیح زمان صاحب, اب چلے گئے دنیا سے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے ماشاءاللہ 5 بچے ایک سے ایک دنیا میں ذہانت کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے, اور بالکل امریکن اسکولوں میں پڑھے, پھر ہپی ہو گئے, پھر اس کے بعد تبلیغی ہو گئے اور بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھ لیں. تو ان کا ایک جملہ ہے, میں نے کہا آپ نے کیا بچوں کی کیسے تربیت کی. تو انہوں نے بس ایک جملہ بولا, ٹرسٹ چلڈرن ڈیئرنگ دی. تو میں سوچتا اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا. تو اس کا ترجمہ مجھے اردو میں ملا کہ بچوں پہ اتنا اعتماد کریں کہ اس اعتماد میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے, اس کے خوف سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. بچوں پہ اعتماد کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں, اور اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہمارے فیملی بزنس میں ایک اور لفظ مشہور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہینری فورڈ سنڈروم. ہینری فورڈ ایک بڑا مشہور آدمی تھا, اس نے اسمبلی لائن انوینٹ کی, فورڈ موٹر کمپنی کا مالک تھا, پیسے بھی بنائے, مشہوری بھی ہوئی. اس کے بیٹے نے کوئی خاص کام نہیں کیا, پوتے نے پھر فورڈ موٹر کمپنی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. چنگیز خان کا نام تو سب نے سنا ہوگا, ہلاکو خان کا بھی سنا ہوگا, کوئی ایسا تو نہیں سنا نہیں یہ نام سنے ہو. ان میں ان کے بھیچ یہ دادا پوترا تھے. ان میں سے بھیچ کی جنریشن کا کسی کو نام آتا ہو, چنگیز خان کے بچوں میں سے کسی کا نام آتا ہو یہاں پہ, کسی کو نہیں آتا؟ پکی بات ہے. اچھا, بابر اس کا بیٹا ہمایوں بیچارہ بھاگتا دوڑتا ہی رہا, تقریباً مغل امپائر ختم ہو گئی, پھر اکبر نے پھر کچھ کیا. تو ہم اس کو کہتے ہیں ہینری فورڈ سنڈروم. کہ کیا یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ایک سکسیسفل باپ کا بیٹا کیوں ناکارہ سا ہوتا ہے؟ اچھا, پوتا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کچھ خون میں آ جاتا ہے. اگر خون میں کچھ نہیں آتا تو پوتا کہاں سے آ گیا, اور اگر خون میں کچھ آتا ہے تو بیٹا کہاں چلا گیا؟ کیا خیال ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دائیں بائیں نوٹ کیا ہو کہ جو کاروبار میں بڑے سکسیسفل ہوتے ہیں, یا ایون دنیا کے کاموں میں جو سکسیسفل ہوتے ہیں, ان کے بچے جنرلی بیچارے اور پھر پوتے پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ پوتوں سے پیار زیادہ کرتے ہیں, بچوں سے پیار کم کرتے ہیں. یہ بھی وجہ ہوتی ہوگی, لیکن یہ اس کی وجہ نہیں ہے. اور بتائیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہیں تو پوتے کو بھی آرام پسند ہونا چاہیے. اکبر کو بھی ہیں. ہاں, وہ جب بیٹا کام نہیں کرتا تو حالات آتے ہیں. ایک بڑی وجہ اس کی ہے, ورنہ یہ کاروبار میں تو ایسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پھر اکبر کے کیس میں نہ ہوتا, چنگیز خان کے کیس میں نہ ہوتا, کیونکہ پوتے کے زمانے میں تو پائر اور بڑھ گئی تھی. وہ یہ وجہ ہے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. پوتے کی دفعہ دادا اتنا بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ بچے پہ ٹرسٹ کرے, اس کو فیصلے کرنے دیں. ہم بچوں کو فیصلے نہیں کرنے دیتے. جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے کرنے میں اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ بچے کو موقع نہیں دیتے, اس کو کھیلنے کا موقع نہیں دیتے, کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیتے. تو یہ جو ہے ٹرسٹ ڈیئرنگ, میں نے کو فار ایگزامپل پوچھا, میں نے کہا آپ نے کیا کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹ میں تھے اور ملک سے باہر کی پوسٹنگ جو ہوتی تھی. کہتے ہیں میں نے 13 سال کی عمر میں اپنے ہر بچے کو ایک انٹرنیشنل ٹرپ اکیلے کروایا. حالانکہ اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے, کافی سارے مسائل ہوتے تھے. کہتے ہیں میں نے کہا 13 سال کا بچہ کافی بڑا ہو گیا ہوتا ہے, اس کو اکیلے پھرنے دو. آسان کام نہیں ہوتا. اکثر جو آج کل اسٹیٹسٹیکلی, میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس کا پنجاب پولیس میں سب سے سینئر افسر بھی تھا, پھر وہ تھوڑا OST ہو گیا ہوا ہے. تو یہ ڈیٹا سے آپ بتا رہا ہوں, پاکستان اس وقت لاہور, ڈیفینیٹلی لاہور میں جتنا اس وقت انسان سیف ہے
کبھی بھی ہسٹری میں نہیں رہا. پرسنٹیج جو قتل ہیں، پرسنٹیج چوری چکاری ہے، اور تھینکس ٹو دا سیف سٹی پروجیکٹ اس وقت تو مطلب اتنے کیمرے شیمرے لگ گئے ہیں اور اتنا کچھ ہو گیا ہے، چور کو پکڑنا بہت آسان ہو گیا ہے. اور ہمارے چور جو ہیں وہ اتنے بھی ٹیکنالوجیکلی تیز نہیں ہوئے، لیکن ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بہت تیز ہو گئی ہیں. تو جتنا آج لاہور سیف ہے اسٹیٹسٹیکلی، کبھی ہسٹری میں اتنا سیف نہیں رہا. لیکن آج جتنی مائیں اعتماد نہیں کرتی بچے کو باہر بھیجنے میں، ہمارے کم زمانے میں نہیں تھا. حالانکہ اس وقت بچے زیادہ کڈنیپ ہوتے تھے، اب بہت کم ہوتے ہیں. لیکن اب مائیں باہر نہیں باہر نہیں جانا خطرہ ہے. وہ ماں کے ذہن میں خطرہ ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، فزیکل خطرہ نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے بچے کو کہا نہیں باہر نہ جانا خطرہ ہے، باہر نہ جانا خطرہ ہے، تو آپ کے خیال میں اس بچے کو کوئی نقصان ہوا؟ اس کی سوچ پہ، اس کی کیپیسٹی پہ، اس کی کیپیبلٹی پہ؟ ہم نے اس کو تھوڑا سا مفلوج کر دیا. اور قصور ملک کا نہیں ہے، شہر کا نہیں ہے، ہماری سوچ کا ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہماری سوچ یہ بن گئی کہ لاہور بڑا خطرناک ہے. حالانکہ کڈنیپنگ بچوں کی لاہور میں اس وقت جتنی ہو رہی ہے پر 1000 نہ ہونے کے برابر ہے 40 سال پہلے ہمارے زمانے میں، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن نہیں باہر نہیں جانا. تو بچوں کو اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ان کا نقصان کرا دیتے. وہ کام کے نہیں رہتے اس لیے کہ ہم نے ان کو کام کروایا نہیں، ہم نے ان کو اتنا پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے. تو ایک بڑی اہم چیز ہے ٹرسٹ ریلنگ. ایسا کام کریں، بچے کو ایسا اعتماد کریں کہ جو آپ کو تھوڑا پریشان کر دے کہ نہیں اگر یہ کیا تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک خیال کرنے والے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہوتے ہیں ساتھ، ٹھیک رہتا ہے. وہ جو خطرہ ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا وہ کم ہے، اور جو بچہ ناکارہ ہو جائے گا ذہنی طور پہ وہ زیادہ نقصان ہے. لیکن یہ سب کہنے کے بارے میں باوجود بی فرم. کچھ چیزوں میں جو آپ کی لمٹس ہیں اس میں کلیئر. میں نے پوچھا عارف زمان صاحب سے، ان کو میں اس معاملے میں اپنا بڑا سمجھتا ہوں، ہمارے اس وقت بچے چھوٹے تھے، ان کے بھی چھوٹے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اگر بہت سختیاں کریں گے بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو کہنے لگے کہ بچہ پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک لمٹ لگ گئی. بچہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ ایک لمٹ تو لگی، کبھی آگے ہو جاتی ہے کبھی پیچھے ہو جاتی ہے. باپ کا موڈ اچھا ہے تو اسی چیز کی اجازت ہو گئی، موڈ اچھا نہیں ہے تو اسی چیز کو کہا نہیں یہ غلط ہے، نہیں ہو سکتا. تو ہمیں لمٹس لگانی ہے، لیکن پھر جو لمٹ لگ جائے اس پہ ہمیں خود بھی جمنا ہے. اس کا مطلب بی فرم. ایک بہت خطرے کی چیز ہے ہماری فیملی بزنس میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ 3 جنریشن میں کاروبار ختم کیوں ہو جاتے ہیں. ایک جنریشن میں 33% چانس، ایک اور جنریشن میں تقریباً 10-15% رہ جاتا ہے، اس سے اگلی جنریشن میں 1% رہ جاتا ہے. چائنیز میں بھی سینگ ہے کہ مال جو ہے کمایا ہوا مال 3 جنریشن نہیں بچتا. امریکہ میں بھی ایک سینگ ہے شرٹ سلیوز ٹو شرٹ سلیو ان 3 جنریشنز. تو آخر 2 الگ ملکوں میں پرانی کہاوتیں ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. اس کی وجہ ایک یہ ہے جو بہت سی ریسرچ ہوئی، ہم اس کو کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ. جب بچے کے دماغ میں یہ آ جائے کہ جو میرے بڑوں کا مال ہے یہ تو میرا حق ہے، اس کو کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ. اس سے بہت نقصان ہو جاتا ہے. اس میں بلکہ ریسرچ ہوئی ہے، اس میں دیکھا گیا کہ جو ماں باپ نے یہ مزاج بنایا گھر میں، بچہ کہ مجھے سائیکل چاہیے، کوئی اچھا سائیکل مل جائے گا یہ کر کے دکھا، مجھے اتنے پیسے چاہیے پیسے میں دے دوں گا یہ کر کے دکھا. جب بھی کوئی چیز بچہ مانگے تو وہ اس کو کسی اچیومنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دے. چانسز کہ ایسا بچہ کاروبار میں آئے گا تو کاروبار چلتا رہے گا، بڑھ جاتے ہیں. لیکن بچے نے ضد کی تو ہم نے دے دی، ٹھیک ہے مزے کر تو، چونکہ تو میرا بیٹا ہے. تو یہ انٹائٹلمنٹ ہے. جب انٹائٹلمنٹ آ جائے کہ اس کاروبار پہ تو میرا حق ہے، میرے باپ کا کاروبار ہے، میں جو مرضی کروں، اس سے تو مجھے یہ ملنا چاہیے، میرا حق ہے. یہ نہیں سوچنا میری ذمہ داریاں کیا ہیں. حق کا سوچنا بغیر ذمہ داریوں کو، اس کو انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں. جب بچوں کو آپ انٹائٹلمنٹ سکھا دیں گے کہ تم میرے بیٹے ہو، تمہیں اس لیے ملے گا کہ میرے بچے ہو، تو وہ بہت نقصان کرا دے گا. تو بی فرم، انٹائٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی چاہتا ہے اس کو ضرور دیں، لیکن کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ چل رہے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جہاں میرے حقوق ہیں وہاں میری ذمہ داریاں بھی. اور ایک میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مجھے بہت شوق چڑھا تھا ایک زمانے میں جب لمز میں تھا، تو یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا خاص چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک چیز میں نے نوٹ کی، جو بہت کامیاب ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں، ان سب کی زندگی میں ایک چیز کامن ہے کہ ان کے یہاں ایک جو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں نظام الاوقات ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. اپنے ٹائم کے اعتبار سے بہت پنچول ہوتے ہیں. ہمارے جو لمز کے جو بڑے ہیں سید بابر علی، ان کے ہم نے ان سے پوچھا ڈائریکٹلی
تو انہوں نے کہا بتایا کہتے ہیں میں 9 بجے جب لمس پہنچتا ہوں تو 3 میٹنگ میری ہو چکی ہوتی ہیں. رات کے 8 بجے کے بعد میں کبھی کھانا نہیں کھاتا. ان دنوں میں لاہور میں شادیاں بہت لیٹ ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں زمانہ ہی گزر گیا, میں کسی شادی میں کھانا نہیں کھا سکا, اس لیے کہ میں نے 8 بجے کے بعد کھانا نہیں کھانا ہوتا, اور شادیاں ساری 8 بجے کے بعد ہوتی ہیں. اور جلدی اکثر ایسے لوگوں کا جو سکسیسفل ہوتے ہیں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, ان سب کی زندگی میں آپ کو ایک بڑی چیز کامن ملے گی. عجیب سی بات ہے, دنیا کسی کونے میں ہو کہ وہ جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں, صبح کا ناشتہ ان کا مضبوط ہوتا ہے, رات کا کھانا کم ہوتا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو بڑے لوگوں میں ہر طرف کامن ملیں گی. بلکہ انگلینڈ میں ایک کہاوت ہے وہاں کے گاؤں وغیرہ میں کہ کھانا ناشتہ ایسے کرو جیسے بادشاہ کرتا ہے, دوپہر کو ایسے کھاؤ جیسے شہزادہ کھاتا ہے, رات کو ایسے کھاؤ جیسے فقیر کھاتا ہے. تو یہ آپ کو کہاوتیں دنیا میں مل جائیں گی. تو پنچویلٹی, نظام الاوقات, یہ بچوں کو اگر آپ نے سکھا دیا تو آپ نے بہت بڑی چیز سکھا دی. اور اگر وہی بات ہے کہ آپ کا اپنا ہی نظام الاوقات نہیں ہے, کبھی یہ کر رہے ہیں تو کبھی وہ کر رہے ہیں. اور بلکہ ہمارے ایک ٹیچر نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا تو دین ہی سارا نمازوں کی برکت سے ایک نظام الاوقات کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اگر ہم نماز لیٹ کر دیں تو تکبیر اولیٰ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو مسلمان کے لیے تو نماز اور تکبیر اولیٰ کی وجہ سے اس کو تو ویسے ہی پنچویلٹی ہونی چاہیے. تو ہمارا دن جو ہے وہ ایک نظام کے اندر ہو. ایک اور لرننگ جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ سب اپنے ایکسپیرینسز میں, کہ میک دم فیل امپورٹنٹ, کہ بچے کو یہ فیل ہو, جو سختیوں کی بات ہوئی, باقی چیزوں کی بات ہوئی, لیکن ایک بیلنس سا ہے. بیلنس کیا ہے کہ ایک طرف آپ نے فرم بھی ہونا ہے, لیکن دوسری طرف بچے کو فیل ہو کہ بھائی میرے ماں باپ واقعی میرے لیے کیئر کرتے ہیں. ابھی کہنے کی چھوٹی سی باتیں ہیں اور یہ مائیں سمجھتی ہیں. اور میں ایک بات کہوں گا جو کہ یہاں پہ I'm sure اس سیشن کو مستورات بھی دیکھ رہی ہیں, کہ بچے کی فکر کرنا, بچے کو بڑا کرنا ایک فل ٹائم جاب ہے. فل ٹائم جاب ہے یہ ایسا کام نہیں ہے جو پارٹ ٹائم ہو سکتا ہے. فل ٹائم جاب ہے, اور اس میں سب سے اہم چیز میں یہی ہے, فلفل دیئر نیڈ, فلفل نیڈ بفور اٹ ارائزز. یہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے کہ بچے کو ابھی ضرورت اس کی سامنے آئے نہیں تو اس سے پہلے اس کی فکر کر لیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ بچہ جب چیخ مارے تو پھر اس کی ڈائپر چینج کریں, جیسے اس نے گند کیا تو ڈائپر چینج کر دیں. یہ چھوٹی عمر سے شروع ہو جاتا ہے. بچے کو بھوک لگی ہے تو پہلے سے کھانا ارینج کر لیں, پتہ ہے آپ کو بچے کو کب بھوک لگنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچہ فیل کرتا ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا فرد ہے جو میری ضرورت اٹھنے سے پہلے میری فکر کر رہا ہوتا ہے. ایز اپوز ٹو بچہ چیخ مارے گا تو پھر ہی آپ اس کے لیے کھانا ارینج کریں گے, بچہ کچھ اور کہے گا تو پھر ہی کچھ اور کریں گے. تو فلفل دیئر نیڈ بفور اٹ رائز, یہ جو میں بہت بڑا سبق اپنی وائف سے سیکھا وہ یہ تھا کہ یہ شروع میں کرتی تھی, میں کہا اس کا کیا مطلب ہے. دین آئی ریئلائز کہ نہیں, یہ جو ہے کہ بھائی بچے ہاتھ سے نکل گئے, جب بچوں کو وہ ایک گھر میں, ابھی میں یہ یہاں آیا تھا آج کل الغزالی یونیورسٹی. الغزالی یونیورسٹی جو ہے وہ ہم نے ابھی میری پچھلے مہینے سے میں نے آنا جانا شروع کیا ہے. نئی یونیورسٹی ہے, جامعہ تو رشید والے کھول رہے ہیں. تو جامعہ رشید کے جو بڑے ہیں اس سے میں نے ایک جو نئی بات سیکھی, وہ ایک لفظ بولتے ہیں, کہتے ہیں آدمی جو مرضی کر لے لیکن اس کا پیچھے سے تار جڑی ہوئی ہو. اگر تار کٹ جائے تو کٹی پتنگ کی طرح ہوتا ہے. یہ وہی ہے میک دم فیل امپورٹنٹ, کہ ان کی تار اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. جہاں مرضی چلے جائیں وہ کہیں کہ نہیں جو میرے ماں باپ ہیں وہی اصل ہیں. یہ صرف 2-4 حدیثیں سنا دینے سے کہ ماں باپ بڑے اہم ہیں, قرآن کی آیتیں سنانے سے نہیں ہوگا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. یہ ماں باپ بننا پڑے گا, یہ مطلب خود بخود نہیں ہو جائے. یہاں پہ انٹائٹلمنٹ نہیں ہے, اپنی بھی انٹائٹلمنٹ ہم ختم کریں کہ میں ماں باپ ہوں تو بچے کو میری ماننی چاہیے. نہیں, کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں, کچھ مجھے ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی, پھر ہی بچے میری مانیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ فلفل دیئر نیڈز بفور اٹ ارائزز. فار ایگزامپل چھوٹی سی بات ہے, بچے نے صبح اسکول جانا ہے, بچہ خود بھی اپنا بیگ پیک کر سکتا ہے, ماں کر دے, کیا نقصان ہے اس میں. بچے کو فیل ہوگا کہ میں اس کو جلدی میں ہوں, دیکھو میری ماں میری ہیلپ کر رہی ہے. ان کو بگاڑنے والی بات نہیں ہے, یہ ان سے تعلق مضبوط کرنے والی بات ہے. ایک ہمارے احسان چپل جو بڑا مشہور ہو گیا, حالانکہ کراچی میں بھی انہوں نے شاید اسٹور کھول لیے ہوں گے, پورے ملک میں تقریباً اسٹور ہیں. ان کے جو بڑے ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ سارے بھائی سب ماشاءاللہ دیندار ہیں, نمازی ہیں, صدقہ خیرات کرنے والے ہیں, حج روزہ کرنے والے ہیں. تو ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بھی ہیں, حیات ہیں. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے بتائیں آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی, چونکہ یہ سارے ایکسپیرینس صرف اپنے نہیں ہوتے, لوگوں سے بھی سیکھنے پڑتے ہیں.
تو بڑا انٹرسٹنگ تھا، ان کا ایک ہی جملہ تھا، جیسے مسلم زمان صاحب کا ایک ہی جملہ تھا نا کہ ٹرسٹ اینڈ ٹیئرنگلی، ان کا بھی ایک ہی جملہ تھا. کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرے بچوں کا جو بہترین دوست ہے وہ گھر کے اندر ہونا چاہیے. بہترین دوست جو ہے وہ گھر کے اندر ہونا چاہیے، گھر کے باہر نہیں. اگر بچے کا بہترین دوست گھر کے باہر ہے تو اسٹوری آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. تو حالانکہ بڑے نیک شریف آدمی ہیں، وہ پہلے زمانے کی جو ہماری میری طرح سفید بالوں والے ہیں، ہمارے بچپن میں نا وہ فلمز کی 3 سیشن ہوتے تھے. ہم پنجاب میں تو ایسے تھا، کراچی میں کیا تھا، 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12. تو کہتے ہیں بے شک 9 سے 12 شو میں مجھے جانا پڑے، لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اگر بچے نے فلم دیکھی ہے تو میں اس کے ساتھ دیکھنی. کہتے ہیں حالانکہ احسان چپل رات کے 9 بجے تک خط بند ہوتی تھی. کہتے ہیں میں جتنا بھی مصروف تھا، صبح مجھے فیکٹریاں جانا پڑتا تھا، سارا دن اپنی دکان پہ بیٹھنا پڑتا تھا. وہاں جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، نارکلی میں ان کا بانو بازار میں دکان ہوتی تھی. کہتے ہیں لیکن میں بچوں کو بتایا تھا تم نے فلم دیکھنی ہے ضرور دیکھو، لیکن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. 9 سے 12 کا شو ہم دیکھیں گے، میرے پاس وہی ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. حالانکہ ان کا کوئی شوق نہیں تھا فلمیں دیکھنے کا، لیکن صرف اس لیے کہ اکثر یہ فلم دیکھنا بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے. میرے بچوں کا دوست گھر کے اندر ہونا چاہیے. ایک اور لفظ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے لمز میں، ڈاکٹر جاوید غنی کا پہلے بھی میں نے نام لیا. تو وہ کہتے تھے یو ہیو ٹو بی یور چائلڈس آڈینس. آڈینس سے کیا مراد ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے نا، ہر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وہ مطلب ہر ایک کے ذہن میں ایک آڈینس ہوتی ہے، اور بہت سے بچے جو ہیں ان کے آڈینس ان کی ٹیچرز ہوتی ہیں کہ میری ٹیچر ناراض ہو جائے گی، میری ٹیچر نے مجھے یہ کہا ہے. ان کے لیے ٹیچر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کئی لوگوں کے لیے ان کے دوست ہوتے ہیں، میرے دوست کیا کہتے ہیں، میرے دوست کیا کہیں گے. ہم سب کا کوئی نہ کوئی آڈینس ہے جس کو دکھانے کے لیے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نہیں فلانا کیا کہے گا. اور کسی نے ان سے کہا، ہمارے مولانا وسیم ہیں، وہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ساری دنیا کو آڈینس بنایا، ہم کبھی اللہ کو بھی اپنا آڈینس بنا لیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا. تو یہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ ہمارا آڈینس اللہ ہی ہو کہ اللہ کیا کہے گا. تو کہنے لگے کہ اللہ تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، بچے کے لیے تو سب سے پہلے اس کی آڈینس کے ماں باپ ہونے چاہیے. اگر ماں باپ آڈینس ہیں تو انشاءاللہ امید ہے تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر اللہ پاک بھی اس کا آڈینس بن جائے گا. تو یہ کہ ہمارا اتنا تعلق ہو کہ بچہ جو ہے نا اس کو یہ فکر ہو کہ میرا باپ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میری ماں ناراض تو نہیں ہو جائے گی. اس کے محنت کرنی پڑے گی، تعلق جوڑنا پڑے گا، خود بخود نہیں ہوگا. پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو ہم نے دیکھا، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. ڈونٹ expose them to conflict between those they love and respect. یہ میں نے جان بوجھ کے جنرل اسٹیٹمنٹ رکھی ہے. ہم نے امریکہ میں ابھی سال کے لیے گیا تھا 2015 میں، اس سے پہلے پڑھائی کے سلسلے میں 8 سال وہاں رہا تھا. تو کئی پرانے جاننے والے بھی ملے. اکثر تو اچھی خبریں ملی، جہاں پہ حافظ نہیں ہوتے تھے وہاں حفظ کے مدرسے نظر آئے، جہاں ایک مسجد ہوتی تھی ان شہروں میں 100 مسجدیں نظر آئیں، جہاں تبلیغ والے نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے وہاں مرکز اور مدرسے اور خانقاہیں نظر آئیں. مجھے یاد ہے انڈیناپولس کو، میرا جو ماسٹرز میں کر رہا تھا وہ انڈیناپولس سے 60 میل دور تھی جگہ. تو ہم بیرونی گشت کے لیے انڈیناپولس جاتے تھے، تو ہم اس کو ڈیڈ سٹی کہتے تھے. ایک کالا امریکن مسلمان تھا، وہ بیچارہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا. زیادہ تر انڈین پاکستانی انجینئر ڈاکٹر ہوتے تھے شہر میں، کوئی نہیں بات سنتا تھا. ابھی اسی مسجد میں ہم ایک مدرسے میں گئے جو یہ جامعہ حسنین کی شاخ ہے، اور اس مسجد والے 6 مسجدوں میں اپنا بیرونی گشت کرتے تھے اسی شہر میں، اور ہر مسجد میں ماشاءاللہ دین کا ماحول بنا ہوا تھا. تو زیادہ تر خبریں اچھی تھیں، لیکن میں نے جو دیکھا کہ ایک طرف، اور بائی دا وے یہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے PEW، تو وہ دین کے اوپر ریسرچ کرتے رہتے ہیں. امریکہ کا ان کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جتنے لوگ امریکہ میں مسلمان ہوئے، بہت ہوئے ہیں، تقریباً اتنی اماؤنٹ مسلمانوں کی اولاد کافر ہو گئی امریکہ میں. اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم نے مسلمان بھی لوگوں ہوتے دیکھا اور ایسے بھی ہیں جو بچے. تو مجھے یہ تھا کہ یہ بچے جو کافر ہوئے کیوں ہوئے. تھوڑا سا چونکہ ہم سال کا سفر تھا، 5 مہینے ہم ڈفرینٹ، ہر 2 دن مسجد الگ مسجد ہوتی تھی. اور وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. ڈاکٹر جاوید غنی بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا، وہ بھی مارکیٹنگ ریسرچ کی، مجھے بھی عادت پڑ گئی. تو جو ہم نے تھوڑا سا سائنٹیفک ڈیٹا تو نہیں، ایک کیا کہتے ہیں اینیکڈوٹل ڈیٹا جو ہم نے اکٹھا کیا، اس میں سب سے زیادہ پرسنٹیج کافر ہونے والے کی ان بچوں کی ہے جن کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی، جن کے ماں باپ آپس میں الگ ہو گئے، یا جھگڑا بہت زیادہ کرتے تھے، یا یہ کہ باپ شراب وغیرہ میں پڑ گیا. یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے.
تو جو خود ان حالات میں پڑے ان کے بچے پھر اگلا قدم وہ ہے. تو ڈونٹ ایکسپوز دیم ٹو کانفلکٹ. میاں بیوی آپس میں جتنا مرضی مسئلے ہوں ایک اصول بنا لیں کہ ہمارے مسئلے ہمارے بچوں کے سامنے نہیں آئیں گے. بیڈ روم میں لڑ لیں, کہیں اور لڑ لیں, لیکن بچوں کے سامنے نہ لڑیں. ہمارے ایک وہ اسکول میں پچھلے 14 سال میں 5-7 دفعہ یہ چیز ہو چکی ہے کہ بچے کے اندر ایک خاص بری عادت دیکھ کے میری وائف کو شک پڑا کہ ان کے گھر میں جو ماں اور دادی ہے ان کے آپس میں بڑا سیریس جھگڑا ہے, اور ماں کے ساتھ جو ہے ماں کو کھڈے لائن لگایا ہوا دادی نے. اور ان سب کیسز میں پھر دادی کو بلا کے سمجھانا پڑا. اور وہ کیسے پتہ چلا, میں نے خود پوچھا اپنی وائف سے کہ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو کہتی ہے بچے کے اندر اس کی نظر میں, یہ بات ریممبر یہ بات ہو رہی ہے کلاس 2, 3, 4 کے بچوں کی. کلاس 2, 3, 4 کے بچوں کی نظر میں ایک خاص چیز نظر آتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ نا ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. چھوٹا بچہ اپنے استاد کو, اپنی ٹیچر کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہے. چھوٹا بچہ پرنسپل کو بیوقوف بنانا چاہ رہا ہے. کہتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے گھر کے اندر ایسا کچھ دیکھا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے بڑوں کو آپس میں کیسے لڑانا ہے اور کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ بچے کو ماں کی توجہ نہیں مل رہی, ماں کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, فیصلے سارے دادی کر رہی ہے. تو پھر بلا کے بیسیکلی دادی کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں, جب بچہ بڑا ہو تو آپ چاہتی ہیں یہ چیزیں کریں, اور اگر آپ نہیں چاہتی ہیں تو آپ کو گھر میں اس کی ماں کو عزت دینی پڑے گی, کیونکہ بچے کے دل میں اپنی ماں کی محبت ہے. اگر آپ عزت نہیں دیں گی بچے کو نظر آ جائے گا تو وہ بھی اپنی ماں کو حقیر سمجھے گا. حقیر سمجھے گا تو اس بیماری کا وہ شکار ہو جائے گا. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم, ایک اور چیز بڑی کامن ہے جو پیرنٹس میں, ماں باپ ٹیچر بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ جی ماں باپ ایسے ہیں ویسے ہیں. کبھی کسی ٹیچر کو غلطی سے بھی ماں باپ کی برائی بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, اور اسی طرح ماں باپ کو بھی کبھی غلطی سے بھی ٹیچر کی برائی بچوں کے سامنے. ہم اپنے لٹرلی اب پیرنٹس کو بلاتے ہیں تو ایک ان کی منت کرتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے اسکول میں بہت کمیاں ہیں, لیکن ہمارے اسکول کی یا ہمارے کسی ٹیچر کی کبھی آپ نے برائی اپنے بچے کے سامنے نہیں کرنی, کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچے کے سامنے کی تو پھر ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. آپ ہمارے پاس ضرور آئیں, آپ ہمیں شکایت لگائیں, آپ ہم سے ڈائریکٹلی بات کریں, لیکن کبھی بچے کو یہ نہ کہنا کہ تمہاری ٹیچر ایسی ہے اور تمہارا اسکول ایسا ہے. اس سے بہتر ہے, ہم کھل کے کہتے ہیں, حالانکہ پرائیویٹ اسکول ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ بچے کو لے جائیں, کیونکہ بچے کا نقصان بہت ہو جائے گا. بچے کا ایک دفعہ میں آپ کو اپنی گھر کی ایگزامپل دیتا ہوں. میرا بھتیجا بھی ہمارے اسکول میں پڑھتا تھا, تو میرے جو وائف کے بڑے بھائی ہیں وہ میتھس پڑھاتے تھے. اب چونکہ وہ گھر کے آدمی ہیں, عید پہ اور موقعوں پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں, خوشی غمی پہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو میرا بھتیجا جو ہے وہ ایک دن 2 برگر لے کے آیا تھا اسکول. تو میرے جو بردر ان لا ہیں انہوں نے, چونکہ اپنے آپ کو خاندان سمجھا, رشتے دار سمجھا, ورنہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو ہمارے اسکول میں ایسے کوئی نہیں کرتا, تو انہوں نے اس کا ایک برگر اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسے مذاق میں کہا کہ تو 2 برگر کھائے گا, چل ایک مجھے پکڑا دے. کھا لیا. اور بچہ بڑا سینسٹیو تھا, بہت ہی زیادہ سینسٹیو. اس نے گھر جا کے اتنا رویا, اتنی چیخیں ماری دادی کے سامنے, یعنی میری والدہ کے سامنے, کہ یہ کیسے ٹیچر ہیں, انہوں نے میرا برگر اٹھا لیا. اچھا وہ دادی کو تو مطلب دادی کے سامنے پوترا رو پڑے, تو وہ دادی نے فوراً مجھے بلایا, میری کلاس ہوئی, تم نے کیسا ٹیچر رکھا ہوا ہے. اب میرے تو وہ بیوی کے بھائی نہیں بھائی, وہ کہتے ہیں جورو کا بھائی آدھی خدائی. میں پھنس گیا, ایک طرف والدہ ایک طرف جورو کا بھائی. تو وہ اب میں چپ, ایک تو اصول کی بات ہے کہ بھئی گھر کے فیصلے گھر میں بیٹھ کے, بیڈ روم میں بورڈ روم کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. میں نے بارہ اگنور کیا, اور 6 مہینے گزرے, پھر والدہ نے ایک دن بلا لیا, تم نے کیسے ٹیچر رکھا ہے, دیکھو اس کی میتھس کا کیا حال ہے. پھر میں نے اگنور کیا. کوئی 1.5 سال 2 سال تک یہ اسٹوری چلتی گئی. ہر تھوڑی دیر بعد کوئی مسئلہ ہو, وہ بچہ جو ہے نا میتھس میں پہلے نیچے تھا وہ اور نیچے جانا شروع ہو گیا. تقریباً 1.5-2 سال کے بعد جب میں نے کہا نا بہت ہو گئی, پھر میں نے اس کو پھر لیا. وہ بھی تھوڑا بڑا ہو گیا تھا, تو یہ تو مجھے پتا تھا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, گھر کا بچہ تھا. میں کہا میری بات سنو, تم میتھس, میں یہ سارا سمجھایا, جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں میں اس کو پہلے سمجھایا سارا. سمجھانے کے بعد میں نے کہا تم میرے پہ اعتماد کرو, تم ایک کام کرو. وہ جو بیچاروں نے, ماموں ہی کہتا تھا وہ بھی ان کو, میں نے کہا جو ماموں نے تمہارا برگر کھا لیا تھا نا آج سے 2.5 سال پہلے, تو تم ان کو معاف کر دو, اور آج سے کوئی برا سمجھنا بند کر دو. ایک ریکویسٹ ہے, آج سے کوئی برا سمجھنا بند کر دو. تو ہاں پہلے میں نے اس کو, سوری اب مجھے یاد ہے, میں نے اس کا ایگزام پیپر نکالا. نارملی میتھس میں کسی بچے کی ہیلپ کرنی ہے تو پہلے میں اس کا ایگزام پیپر نکالتا ہوں.
اس میں جو اس نے حل کیا ہو اس میں غلطیاں کی، وہ غلطیوں سے اندازہ آتا ہے اس کی پرابلم کہاں ہے. وہی لیک آف اٹینشن، سلی مسٹیکس. میں کہا دیکھو یہ تمہارے اتنے نمبر کٹے اس وجہ سے، اتنے نمبر کٹے اس وجہ سے. ایشو کیا ہے کہ تم اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. اب بتاؤ یہ بات بہت مشکل ہے سمجھنی، آسان تھی؟ آسان تھی. یہ کام کانسیپٹ مشکل تھا آسان تھا؟ آسان تھا. یہ آسان تھا. تو میں نے کہا یہ اتنی آسان چیزیں تم کیوں نہیں کر رہے؟ پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میری اس میں سجیشن یہ ہے کہ چونکہ تم ٹیچر سے ناراض ہو تو تمہیں ایک ریکویسٹ ہے کہ تم اب جو 2.5 سال پہلے برگر کھایا تھا اس کو بھول جاؤ، ان کو معاف کر دو، اور آج سے ان کو ذرا محبت سے دیکھنے کی کوشش کرو. یقین کریں یہ ایک مذاکرہ آدھے پونے گھنٹے کا ہوا ہے. 1 سال کے بعد وہ ابو ایوریج بچوں میں تھا میتھمیٹکس میں، جو بیچارہ 2.5 سال سے بلو ایوریج چل رہا تھا. اور اس میں مانتا ہوں ٹیچر کا بھی قصور ہے، ٹھیک ہے وہ میری بیوی کے بھائی ہیں، لیکن مطلب ماننا چاہیے. لیکن دادی کا بھی قصور ہے کہ جس نے اس بچے کے سامنے ٹیچر کو برا بھلا کہا. میری والدہ ہیں وہ بھی، لیکن دادی کا بھی قصور ہے. کیونکہ بچے کے سامنے جب آپ نے کہہ دیا کہ اس ٹیچر میں، ہاں یہ کتنا برا ٹیچر ہے، اس نے برگر کھا لیا. بھئی آپ اسکول جائیں، آپ جا کے پرنسپل کی کلاس لیں کہ آپ کا کیسا ٹیچر ہے، اس نے برگر کھا لیا. بچے کو یہ کہنا کہ تمہارا ٹیچر کیسا عجیب ہے، اس نے برگر کھا لیا. تو 2.5 سال تک وہ بچہ میتھس صحیح طرح نہیں پڑھ سکا، کیونکہ جب بھی وہ میتھس پڑھنے کلاس میں بیٹھتا ہے تو ٹیچر کی شکل دیکھتا ہے اس کو اپنے برگر یاد آتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بچے کے سامنے کبھی، یعنی ماں دادی کی، دادی ماں کی، پیرنٹس ٹیچر کی، ٹیچر کی، یہ سب بچے لوگوں سے بچے کو پیار ہے. اور یہ جو ہے نا دے کین ناٹ، یہ سما بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا قصہ جب سنا زندگی میں، نائجیریا میں انفارچونیٹلی یہ اے لیول میں پڑھا دیتے تھے، او لیول میں پڑھا دیتے تھے. ہم نائجیریا میں پڑھتے تھے، والدین نائجیریا میں تھے. جب حضرت علی حضرت معافیہ جنگ صفین کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہمیں پڑھا پہلی دفعہ، یقین کریں میرا اگلے 7 سال تک ایمان خطرے میں پڑ گیا. وہ تو اللہ جزائے خیر دے پھر تبلیغ والوں کو، کہ کراچی کی ایک جماعت تھی سال کی، ڈاکٹر امجدی تھے اس میں، جو آئی اٹلانٹا، اور پھر انہوں نے ہماری فکر کی، ہمیں ادھر لے کے آئے. ورنہ تقریباً میرا ایمان چلا گیا تھا. وجہ کیا تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 اتنے اچھے لوگ اور آپس میں لڑ پڑے. وہ تو جب تک میرا حال ہے میری عمر 40 سے اوپر نہیں ہوئی. حضرت علی حضرت معاویہ کا قصہ سمجھنے کی میں استعداد ہی نہیں تھی، میں سمجھ ہی نہیں سکا. بلکہ 40 سے بھی پہلے جب تک وہ گھریلو معاملات نہیں دیکھے اور بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں دیکھی تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے یہی تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، 2 اچھے تو لوگ تھے کیسے لڑ پڑے آپس میں. تو ایک استعداد ہی نہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے 40 سال کی عمر سے پہلے استعداد ہی نہیں ہوتی انسان کی. تو ہم چھوٹے سے بچے کو جو 10 سال کا نہیں ہے، اس کو جب اس کی ٹیچر کو برا بھلا کہیں گے، یا ٹیچر ماں باپ کو، یا دادی ماں کو، یا ماں دادی کو، تو پھر بچہ بیچارہ پاگل ہو جائے گا. مطلب پاگل تو نہیں ہوگا لیکن بہت سارے انتشار کا سبب وہ شکار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نہ اس کی تربیت ٹھیک ہوگی نہ اس کی پڑھائی ٹھیک ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے جی. اب یہ آخری سلائیڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اب یہ سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ پریزنٹیشن دی تھی آج سے کوئی 4 سال پہلے. کچھ لوگوں نے پسند کی، پھر دوبارہ دی، پھر پسند کی، پھر 2 سال پہلے دوبارہ دی. تو آج یہ کوئی تقریباً 2 سال کے بعد میں نے نکالی ہے. پریزنٹیشن وہی ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں باقی اور کچھ نہیں بدلا. اس میں یہ سلائیڈ کی اہمیت اور بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ تربیت کا بھی اور پرفارمنس کا بھی، یعنی ہم معاشرے میں جا کے گریجویٹ کرنے کے بعد کسی اچھی ادارے کا حصہ بن سکیں، کسی ملک کے اندر کوئی چینج لا سکیں، اوروں کے لیے دنیاوی لائن سے فائدہ دے سکیں. اس کے لیے جو سب سے بڑی اس وقت جو ہمارے لیے جو خطرہ ہے، گھاٹی ہے، وہ اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی سب چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں. وہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اس نے لٹرلی لوگوں کو ناکارہ کر دیا ہے، کام کی نہیں رہے ہیں. اچھا وہ پتہ اس لیے نہیں چل رہا کہ اوور آل پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سے کام آسان بھی ہو گئے ہیں، سستے بھی ہو گئے ہیں. اس لیے دنیا میں اس کا جھٹکا بھی پوری طرح پتہ نہیں چل رہا، لیکن کچھ اثرات ہو بھی رہے ہیں. ایک بہت بڑا اثر کیا ہو گیا کہ ہمارے بچپن میں یہ کہا جاتا تھا، اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور دنیا نہیں بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اتنی بڑھ جائے گی کہ فاقے مرو گے. اور آج کل دنیا کا مسئلہ یہ نہیں ہے. آج کل اکثر ملکوں میں آبادی اب گھٹنا شروع ہو گئی ہے. اور اب خطرہ ہے کئی ملکوں کے بارے میں کہ جیسے جاپان ہے، کہ ان بیچاروں کا بنے گا کیا. ایک اور 100 سال کے بعد ان میں کوئی انسان باقی رہیں گے بھی، مطلب نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے. تو اس میں ایک جو اتنی بڑی چینجز آ رہی ہیں اس کی بڑی وجہ انٹرنیٹ بھی ہے.
کہ انسان لٹرلی ناکارہ ہو جاتا ہے، نہ وہ فیملی کے قابل رہتا ہے، نہ وہ نوکری کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کسی کو فائدہ دینے کے قابل نہیں رہتا. جو خاص طور جو ایڈکشن میں آ جاتا ہے. ہمارا چھوٹا سا اسکول ہے، تھوڑی سی ہسٹری ہے، ہمارے آلریڈی 4 بچے ایسے ہیں جو اس کا شکار ہو چکے ہیں. یعنی اتنا زیادہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے کہ پہلے بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے انسان کی نیند خراب ہوتی ہے، پھر وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی نوکری کی یا پڑھائی کے قابل نہیں رہتا. لٹرلی یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. اور سائیکیٹرسٹ بھی آسانی سے اس کا علاج نہیں کر پاتے کیونکہ یہ نئی بیماری ہے. تو یہ اس کو اب ایز پیرنٹس بھی ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور ایز ٹیچرس اس کو ہینڈل کرنا ہے. بائی دا وے اس کو آپ کبھی انٹرنیٹ پہ ٹائپ کر کے دیکھیں کہ اس طرح کے بچوں کی جو بیمار بچے ہیں، وہ ان کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی پہ اعتماد نہیں رہتا سوائے انٹرنیٹ کی خبر کے. اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے بائی دا وے کہ چاہے کہ وہی خبر آپ وہی فیکٹ آپ انٹرنیٹ سے پڑھیں، وہی فیکٹ آپ کتاب میں پڑھیں، وہی اخبار میں پڑھیں، وہی کسی سے سنیں، سب سے زیادہ اعتماد انسان کو ہوتا ہے جو انٹرنیٹ سے پڑھتا ہے. حالانکہ سب سے کم اعتماد والی چیز انٹرنیٹ کی خبر ہوتی ہے. سب سے زیادہ غلط انفارمیشن ان سارے سورسز میں کتابیں، اخبار، لوگ، انٹرنیٹ ہیں. اور سب سے زیادہ اعتماد بھی. ایک اور اس پہ ریسرچ ہوئی کہ جو انٹرنیٹ سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے اس کو لگتا ہے میں بہت بڑا ایکسپرٹ بن گیا ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے. تو اب ایک جو اسی بیماری کا بیمار ایک ہمارے اسکول کا تھا، میرا رشتہ دار بھی تھا دور کا. تو میں نے جب اس کو سمجھانے لگا تو میں ایک ڈاکٹر کے سائیکیٹرسٹ کے پاس کو لے گیا. تو سائیکیٹرسٹ نے مجھے اسمائل کر کے کہا کہ اس کا علاج بہت مشکل ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا کہ یہ اپنی بیماری کو بھی انٹرنیٹ پہ پڑھتا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود اس فیلڈ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، یہ کسی کی سنے گا نہیں. اب میں اس کا کیسے علاج کروں؟ نہیں، اور سیریسلی ایک بڑا سیریس پرابلم ہے کہ اس بیماری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بیمار بھی ہوتا ہے نا تو کہتا ہے چلو میں اس کو بھی پڑھ لوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. اب اس کا کون علاج کرے گا؟ تو یہ زندگیاں لٹرلی ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور آپ کے یہاں بھی ہو رہی ہوں گی، پوری دنیا میں ہو رہا ہی ہے. اچھا، اس طرح کی جو بیماروں کے بعد میں پھر ایک ہی کام کرتا ہوں. سب سے پہلے مجھے کیا کہتا ہوں کہ ٹائپ تو کرو ہاؤ مچ آف انٹرنیٹ ٹائم از سیف پر ڈے. ہے کسی کا یہاں انٹرنیٹ آن ہے؟ ٹائپ کر کے دیکھے ہاؤ مچ انٹرنیٹ ٹائم از سیف پر ڈے. خیر یہ وہ اتنا ضروری نہیں ہے. تو جب میں ان کو کہتا ہوں تو جواب فوراً آ جاتا ہے کیونکہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. 2 آورس پر ڈے سے زیادہ اگر بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ خطرے میں ہے کہ اس بیماری کا شکار ہو جائے گا. یہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. اور یہ میں جان بوجھ کے اس لیے بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ پھر آپ کو اگر شوق ہے تو آپ خود بھی پڑھ لیں کہ آگے اس کی تفصیل بھی انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے کہ کیوں یہ بیماری ہوتی ہے اور یہ کیوں ہاتھ سے چیزیں باہر نکل جاتی ہیں، کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ انٹرنیٹ کا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بچہ یا بڑا 2 گھنٹے سے زیادہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ رہا ہے تو وہ خطرے میں ہے. اس لیے اس کو اس کی احساس ہونا چاہیے. تو آپ کو ایک تو ٹائم لمٹس لگانی ہے، سپرویژن چاہیے. کوئی امریکہ سے دوست آئے، کہتے ہیں تم پاکستان والے عجیب ہو، کہتے ہیں ہم امریکہ میں کبھی بھی بچے کو بیڈ روم میں انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں دیتے ہیں. گیس کریں کیوں؟ کہتے ہیں یہاں تو میں نے دیکھا لوگوں نے نئے گھر جو بنائے ہیں بیڈ روم میں بھی انٹرنیٹ کی کیبل لگائی گئی ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ہم مطلب کیوں نہیں آپ کے خیال میں لوگ بیڈ روم میں بچے کو انٹرنیٹ کا ایکسیس دیتے ہیں؟ ہے کامن سینس کی بات. کیا خیال ہے جی؟ دیکھیں آپ بچے کو چھوڑے اپنے آپ کو دیکھیں. آپ اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ بیگم پیچھے سے گزر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ بیڈ روم میں بیٹھے ہو انٹرنیٹ پہ اور آپ کو پتا ہو کمرے میں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کا انٹرنیٹ میں بیہیویئر بدل نہیں جاتا؟ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یا بہت سے شادی شدہ بیٹھے ہوں گے، بتاؤ کہ بیگم گزر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں، ورسز یہ بھی نہ پتا ہو کہ بیگم دیکھ رہی ہے بس صرف اللہ دیکھ رہا ہے، تو بیہیویئر ہمارا بدل نہیں جاتا؟ تو اگر ہم انسان ہیں اور بدل جاتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی انسان نہیں ہے. تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ اگر کوئی آج کل دیکھیں، آج کل اب یہ کہہ دیں کہ انٹرنیٹ ہوئے گا ہی نہیں تو بچہ بہت ساری اپرچونٹی سے دور ہو جائے گا. لیکن اس پہ کیا برائی ہے کہ تقریباً سب کے گھروں میں لاؤنج کے نام کی ایک چیز ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ دیکھنا ہے، استعمال کرنا ہے، ضرور کرو لیکن لاؤنج میں کرو. لاؤنج اور ہے کس لیے؟ بیڈ روم تو اس کام کے لیے نہیں ہے، بیڈ روم تو کسی اور کام کے لیے ہے. اور یہ پھر خاص یہ لمٹس کے رات کے خاص مغرب کے بعد
میکسیمم عشاء کے بعد ٹوٹلی آف، کیونکہ انٹرنیٹ کی پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، کہتے ہیں لائٹس کے بھی اثرات ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عشاء کے بعد انٹرنیٹ کو چلانا اس بیماری کو اور تیز کر دیتا ہے۔ بہت ضروری ہو گیا کہ آپ کے ساتھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہوں۔ اس اسکول میں جیسے بہت زیادہ انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے پڑھانے میں، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بڑھا دی ہیں۔ کیوں بڑھا دی ہیں؟ ویل ریسرچ، ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پھر فزیکل ایکٹیویٹیز، اور خاص طور پر ایسی ایکٹیویٹی جہاں آپ کو بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے۔ ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، اور ایک ہے فٹ بال کھیل رہے ہیں، باسکٹ بال کھیل رہے ہیں۔ تو ایسی ایکٹیویٹیز جس میں آپ کو انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، انسان جیسے یہاں اسکول میں انہوں نے یہ ترخان والے پروجیکٹ شروع کیا۔ فرگیو مائی لینگویج، میں پنجابی الفاظ سے بات کروں، اب بچوں کو ترخان بنانا تو امپورٹنٹ نہیں ہے، تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو لکڑی کا کام آ جائے، مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ پروجیکٹ کرنا آ جائے، دماغ کہیں اور بھی لگ جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بچے کے لیے کمپلسری کرنی پڑیں گی، اور کچھ نہ ہو تو چلو سائیکلنگ ہی کر لے، لیکن انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہے، اس کے اپنے جو ہم اپنے پنجاب میں کہتے ہیں پٹھوں کا بھی نقصان ہوگا، اردو میں کیسے کہیں گے، یعنی مسلز اور پوسچر اور یہ سارا کچھ، اس میں بھی نقصان ہوگا، ہڈیوں کا نقصان ہے، مسلز کا ہے، سائیکولوجیکل ہیلتھ کا ہے، سارے نقصان ہے اگر ہم نے یہ باقی کام نہ کیے۔ ویری امپورٹنٹ، ایکسپوز دیم ٹو فیملی۔ ہم یہ پروجیکٹس کیوں کرواتے ہیں؟ لیب اسکول میں کیوں ہوتے ہیں، یہ اور جگہوں پہ کیوں کہا جاتا ہے کرو؟ تاکہ انسان کو انسان سے بات کرنا ہے۔ ایک یہ جو اس بیماری کا بیمار ہے، ہمارے اسکول کا گریجویٹ ہے، جب میں نے اس کو 2-3 سال کے بعد دیکھا تو اس بیچارے سے جملے نہیں بولے جا رہے تھے، یعنی اتنا ریورس گیئر لگا کہ آہستہ آہستہ جیسے چھوٹا بچہ اپنا پورا جملہ نہیں کر سکتا، اب وہ انسانوں سے اتنا دور ہوا اور اتنا زیادہ انٹرنیٹ پہ دن رات بیٹھنا شروع ہو گیا کہ اس سے جملے نہیں بولے جا رہے تھے۔ تو آہستہ آہستہ انسانوں سے بات کیسے کرنی بندہ وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایکسپوز دیم ٹو فیملی اینڈ اگین بی اے رول ماڈل۔ سب سے پہلے آپ اپنے بہن بھائیوں کو ملیں گے، ان کو کبھی کبھی کھانے پہ بلائیں گے، ان کے ساتھ گھر ان کے جائیں گے خوشی غمی کے علاوہ، تو بچہ دیکھے گا کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہماری لاہور میں ایک برادری ہوتی ہے، اس کو شیخ برادری کہتے ہیں۔ یہاں ہیں کوئی شیخ برادری کے؟ خیر میں تعریف ہی کرنے لگا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ برادری باقی برادری سے طرف فرق ہے۔ ایک دن میں اپنے اسکول میں بیٹھا ہوا تو مجھے بڑا غصہ چڑھا، میں نے کہا یار شیخوں کے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کافی بدتمیزی سے کہہ دیا، اور وجہ کیا تھی کہ ان کے بچے اکثر صبح ایبسنٹ ہونے بھی بادشاہ، کیونکہ ان کی سوشل لائف بہت ہوتی ہے، رات کو ان کی پارٹیاں دیر تک چلتی ہیں، بچے صبح ان کے آتے ہیں تو آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہ یہ بچوں کو ٹائم پہ سلاتے ہیں، چھٹیاں یہ وہ کراتے ہیں، اور پھر اس برادری کی خاص بات یہ ہے کہ جب فیس دینے کا موقع آتا ہے تو سب سے زیادہ فیس دینے میں لیٹ یہی کرتے ہیں، یعنی کہ گیٹ کلوز والے دن سب سے زیادہ شیخ اس لسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ بہت سردردی کرتے ہیں، بچوں کو صحیح طرح ٹائم بھی نہیں دیتے، لیٹ بھی کرتے ہیں، چھٹیاں بھی کراتے ہیں، فیس دینے میں بھی تنگ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو ایڈمیشن نہیں دینا چاہیے۔ اب وہ میں نے دیکھا زندگی میں اکثر میں نے بڑے بول اللہ کا شکر میرے آگے آتے رہے ہیں تاکہ میں مردن سے پہلے توبہ کر لوں۔ اس کے بعد میرے ایک نہیں 2 بچوں کی شیخوں میں شادی ہو، 5 میں سے 2 کی اللہ کی شان شیخوں میں شادی ہوئی۔ جب شیخوں سے رشتہ داری ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ شیخوں میں جتنی مرضی برائیاں ہوں، ایک سبق ان کی زندگی کا ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں دنیا والوں کے لیے واجب ہو چکا ہے۔ وہی جو اس وجہ سے میں ان سے تنگ پڑا تھا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، صلہ رحمی، ان کے ہاں بھائیوں کا خیال کرنا، بہنوں کا خیال کرنا، ان کے گھروں میں جانا۔ ان کو لیٹ کیوں ہوتے تھے کہ اکثر پارٹیاں ہوتی رہتی تھیں، ایک دوسرے کے کھانے کرنا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بہت زیادہ تھا۔ اور اس زمانے میں مینٹل ہیلتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں شیخوں کی طرح اپنی فیملیز کو چلانا پڑے۔ ایک میں نے عجیب سا سبق سیکھا ان میں کہ ہمارے ہاں اکثر، یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی بہو کو ایسے پیار دو جیسے بیٹی کو دیتے ہو، ان لوگوں میں نے دیکھا، ایک میرے بیٹے کی شیخوں میں شادی ایک بیٹی کی ہوئی ہے، تو میں دونوں طرح سے ان کو قریب سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ ان میں واقعی یہ سبق سیکھے انہوں نے۔ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، کسی نے بڑا پیارا کمنٹ دیا، اس نے کہا کہ جب آپ بیمار ہوں گے نا اور آخری دموں پہ ہوں گے، بستر پہ ہوں گے، زیادہ چانس یہ ہے کہ بہو سامنے کھڑی ہوگی، بیٹی نہیں کھڑی ہوگی۔ اور ہم اکثر پنجاب میں بیٹیوں کے چکر میں آ کے بہوؤں سے لڑائی لے لیتے ہیں، لیکن شیخوں میں نے دیکھا کہ بہوؤں کو اسی طرح ریسپیکٹ دیتے ہیں جیسے بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے فیملی لائف، سوشل لائف سیکھنی پڑے گی، اور پھر ہی بچے ہمارے سیکھ سکیں گے۔ ہمیں دیکھیں گے تو وہ سیکھیں گے اور پریکٹیکلی سیکھیں گے۔ تو بی اے رول ماڈل، ایکسپوز دیم ٹو فیملی،
اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی آخری، جب سے بچے چھوٹے تھوڑے ہوئے نا، پہلے جب ہمارے بڑوں کے ہوتے تھے نا 9 9 10 10 بچے، تو یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. یہ جب سے 2 2 3 3 بچے گھر میں ہوئے ہیں نا، تو مطلب بچے بیچارے کو خیر کسی کو کیا کہنا. میں ایک دم اپنے بچے کے بیڈ روم میں گیا تو میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ میرے بچے نے جب شلوار اتاری ہے تو کہاں کھڑا تھا. یعنی اس کی شلوار ایسے پڑی ہوئی تھی بیڈ روم میں کہ مطلب میں دیکھ کے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ مطلب اپنی شلوار بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہا. آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ نہیں، جب اس نے کپڑے جب بدلے نا، تو اس نے شلوار جب اتاری نا، تو جہاں اس کے پاؤں تھے نا، وہ شلوار کے دونوں پونچے وہیں پہ پڑے تھے، وہاں سے ہلے نہیں. یعنی میں بتا سکتا تھا کہ یہاں اس کے پاؤں تھے جب اس نے شلوار اتاری ہے. تو وہ کپڑے اٹھانا، ابھی بھی بچوں کے باتھ روم میں جاتا ہوں نا، تو اکثر تولیہ زمین پہ ہوتا ہے، ان کے گندے کپڑے تولیے کی جگہ پہ ہوتے ہیں. اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ کہ ہم لوگ جو ان کے کام کرتے رہے. کہ تھوڑے سے بچے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، مطلب صفائی بھی ہم کر لیں گے، کپڑے بھی ہم دھو لیں گے، یہاں تک کہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اچھا اب یہ چیز کیوں ضروری ہوگی؟ ایک تو یہ کہ بھائی بچے ناکارہ نہ ہو جائیں، دوسرا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے فزیکل کام کمپلسری ہو گیا. کبھی اس کو آپ سوچیں، آپ پتہ نہیں، آپ سے ہمیں تبلیغ میں جو سب سے مجھے مشکل کام لگتا ہے کپڑے دھونے لگتا ہے. بہت ہی مطلب باقی سارے کام آسان لگتے ہیں، کپڑے دھونے مجھے بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن اس کو کبھی کپڑے دھو کے دیکھیں. میں خود بڑے شوق سے نہیں دھوتا، لیکن جب آدمی کپڑے دھو رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے. دماغ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے یا اور ٹینشن میں بڑھا ہوتا ہے. اس کو آپ کر کے دیکھیں کبھی. اور میں اس لیے کر کے دیکھیں تاکہ اگر آپ کو لگے کہ واقعی دماغ کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ بچوں کو کروانا پڑے گا. بچوں سے صفائی کروانا، بچوں سے گھر کے کام کروانا، سودا منگوانا. بے شک آپ کے پاس ملازم ہے، بے شک ڈرائیور ہے، کام ڈرائیور بھی کر سکتا ہے، ملازم بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر بچہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرے گا تو اس کا بہت نقصان ہو جائے گا. اس کو ہم کسی قابل رہنے دیں، ناکارہ نہ کرنے. لٹرلی بچے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کو ذمہ داریاں دیں، گھر کی ذمہ داریاں دیں تاکہ ان کو ذمہ داری لینا آئے. خلاصہ نٹشل میں ہے کہ اگر میں اس کا سمری کروں کہ ایک تو بہت زیادہ دعا چاہیے. کہتے ہیں باپ کی دعا بچے کے لیے ایسی جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہمارے اکثر دوست جو اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں تو میں ان کو ایک بات صرف کہتا ہوں، لٹرلی ان کے، ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے کہ کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگا لو نا سمجھتا سے بہت بڑا کام کیا. تو میں ان کے پاؤں کے ہاتھ لگاتا ہوں کہ خدا کا واسطہ بچے کو، ایک تو یہ کہ پبلک میں اس کو برا بتا نہ کہو کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کو معاف کر دو، اور تیسرا اس کے لیے بد دعا نہ کرنا کہ ہم غصے میں آگے بات کر جاتے ہیں، بعد میں خود ہی پچھتاتے ہیں. تو باپ کی دعا ایسی بچے کے لیے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہے. تو ایک تو ہم ان کی برائی کسی کے سامنے نہ کریں، اور ان کو ہم معاف کر دیں، اور بد دعا کبھی نہ کریں. دعا کریں ان کے لیے. اور ہماری سب سے، میں سمجھتا ہوں اگر سب سے اہم بات ہے باپ کے اعتبار سے، بہت سے مرد بیٹھے ہیں کہ ان کو حلال رزق کھلائیں تربیت کے لیے. دوسری بات جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ماں بننا دنیا کی سب سے اہم جاب ہے. جو دنیا میں اس وقت کم ہو رہی ہے پاپولیشن، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے کھانے کو نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی نوکری دنیا میں کم ہو گئی. عورتوں نے اتنی زیادہ نوکریاں کی. یہ سب سے پہلے مسئلہ سامنے آیا تھا 1988 میں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس وقت ابھی زندہ تھا، ابھی پیدا ہو چکا تھا. اخبار میں مسئلہ ہے کہ جاپان کے ایک منسٹر نے کہا کہ ہماری جو پاپولیشن گھٹنی شروع ہو گئی ہے، اس کی ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو زیادہ پڑھانا بند کر دیں. جاپان کا منسٹر تھا. اس پہ اتنا امریکہ میں شور مچا کہ دوبارہ کسی منسٹر کی دنیا کے کسی کونے میں ہمت نہیں پڑی یہ جملہ بولنے کی. جو اصل وجہ ہے وہ کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت دنیا کے آدھے سے زیادہ ملک، آدھے سے زیادہ اسٹیٹسٹیکل یہ بات گئی، یہ کوئی 2.25 سال پہلے ہوا. اخبار میں آیا تھا کہا تھا کہ آج کی تاریخ کے بعد آدھے سے زیادہ ملکوں کی آبادی اب گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. تو آدھے سے زیادہ ملک اس وقت آبادی گھٹ رہی ہے. کسی کی ہمت نہیں پڑی کہنے کی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مائیں نہیں رہی، عورتوں نے نوکری شروع کر دی. اچھا اس نے جب بیچارے نے کہا نا، اس نے کہا اسٹیٹسٹیکلی پروون ہے کہ جو عورت جتنی زیادہ پڑھ جاتی ہے ایوریج اس کے بچے اتنے کم ہو جاتے ہیں. جاپانی ایک منسٹر نے کہا. لیکن لوگوں نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا. اتنا امریکہ میں برا بھلا کہا کہ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں پڑی بولنے کی. تو ماں کی ایک نوکری ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تعلق، پیار، تعلق، ممتا جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن وہ وقت دینے سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ماں، اور جب ایک دن
کسی ماں کو دیکھا اپنے خاندان میں ہی، ظاہری بات ہے، میں نے ورنہ کسی اور کا دیکھا تھا، بچے کو دودھ پلا رہی تھیں اور ساتھ ہی فون کے اوپر فیس بک دیکھ رہی تھی. تو میں تو میرے کا دماغ گھوم گیا نا میرا. تو میں بیگم کے پاس گیا، میں نے کہا کہ تم جب بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تو کہتی ہے کہ میں لیٹ کے دودھ پلاتی تھی اور اس کے بعد میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی، تو مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی اور آسمان پہ چلی گئی. اب ایک یہ دودھ پلانے کا ایکسپیرینس ہے، یہ بھی ماں ہے، اور ایک یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ساتھ فون کے اوپر میسیجز دیکھ رہی ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ اور بچے میں فرق نہیں پڑے گا؟ یہ دھوکہ ہے ہمارا کہ بچے میں فرق نہیں پڑے گا. وہ ایک بہت بڑے بزرگ کی کہاوت ہے کہ زبان کھلنے سے پہلے دل رابطہ کر لیتے ہیں، دل رابطہ کر لیتے ہیں. بچے کا توجہ دینا، اس کو امپورٹنس فیل ہونا، اس کا آڈینس گھر میں ہونا، یہ سب کا تعلق ہے کہ آپ چلے اس کو چھوڑیں. تو آپ کہیں گے جذباتی باتیں کر رہے ہیں پروفیسر صاحب. فیملی بزنس میں ہم کنسلٹنگ کرتے ہیں، یہ صرف میری بات نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے اس وقت فیملی بزنس کی دنیا کے ایکسپرٹ ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فیملی اگر آپ نے تیسری جنریشن کے بعد چلانی ہے تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک بزنس کاؤنسل ہونی چاہیے اور ایک فیملی کاؤنسل ہونی چاہیے. بزنس کاؤنسل کیا کرتی ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، جیسے ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی ایک بزنس کاؤنسل ہوتی ہے. وہ کیا فیصلے کرتے ہیں؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کیا ذمہ داری ہے کہ کاروبار، اس کی نظر رکھنا کہ کاروبار پھلتا رہے، پھولتا رہے. اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو چیف ایگزیکٹو کو بھی وہ فائر کر سکتے ہیں. ایسی ہے نا. فیملی کاؤنسل کا کیا کام ہے؟ گیس کر سکتا ہے کوئی؟ فیملی کاؤنسل کیوں بنائی جاتی ہے؟ یہ جتنے بڑے بڑے خاندان ہیں، ایک ان کا بزنس کاؤنسل ہوتی ہے، ساتھ ایک فیملی کاؤنسل ہوتی ہے. فیملی کاؤنسل کس لیے ہوتی ہے؟ اس کا کیا کام ہوتا ہے کسی کا یہ فیملی بزنس کا تعلق، خاص سے جو پرانے ہو جاتے ہیں؟ فیملی کاؤنسل میں سب سے اچھی ڈیفینیشن مجھے ایک ہندو کنسلٹنٹ نے دی. ایک ہندو کنسلٹنٹ تھی، تو فیملی کاؤنسل کی بات بھی کہتی ہے فیملی کاؤنسل کو وہ کرنا پڑتا ہے جو پہلے ماں کیا کرتی تھی. کاروباری خاندانوں نے دیکھا ہوگا کہ باپ کچھ کرتا تھا، ماں بھی کچھ کرتی تھی. باپ گھر آیا، ماں نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور ساتھ ہی کان میں وہ بیٹا یہ کہہ رہا تھا، اس پوزیشن سے خوش نہیں ہے، وہ کہہ رہا میرا حصہ کیا ہے، وہ بھائی کے ساتھ اس کا یہ پھڈا چل رہا ہے. کان میں بات ڈالتی رہتی تھی تاکہ بچوں کے معاملات بھی سیٹ ہوتے رہیں، ورنہ باپ کی توجہ تو کاروبار کی طرف رہتی ہے. تو فیملی کاؤنسل کا یہی کام ہے، فیملی کے کانفلکٹ کو مینیج کرنا، ان کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنا، ان کی ایجوکیشن کو دیکھنا. تو جو ماں کام کرتی ہے وہ اتنے اہم کام ہیں کہ جب ماں چلی جاتی ہے تو اس کے لیے پوری کاؤنسل بنانی پڑتی ہے، ورنہ وہ فیملی زیادہ دیر چل نہیں سکتی، تیسری جنریشن سے آگے نہیں جا سکتی. تو ماں کی جو ذمہ داری ہے، جو سب سے امپورٹنٹ جاب ہے اگر آپ کو تربیت چاہیے، کہ ماں جو نا تو چہرے پہ وہ چیزیں، آنکھوں میں وہ چیزیں دیکھ لی تھی جو باپ کو بھی تو بڑے سال لگتے ہیں سمجھتے ہوئے. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم بچپن پھر والدین نائجیریا میں تھے، وہاں اسکول اچھے نہیں تھے، پھر ہمیں خالہ کے پاس بھیج دیا. تو ایک دن میں اسکول سے آیا تو خالہ کہتی ہیں تو نے مونگ پھلی کہاں سے کھائی ہے؟ تو یہ پیسے کس سے؟ ان کو یہ فکر تھی اس کے پیسے کہاں سے لیے، مونگ پھلی کے پیسے کہاں سے آئے؟ میں ایک دم گھبرا کے تو میں غلطی سے جھوٹ بول بیٹھا. میں نے کہا کہ وہ میں نے تو مونگ پھلی نہیں کھائی. نہیں تو نے کھائی ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتی میرے جن ہیں جو مجھے آ کے بتا دیتے ہیں. اب میں بڑی دیر تک پریشان رہا، خالہ کو کیسے پتا چل گیا؟ لیکن انہوں نے میری طبیعت صاف کر دی. اس کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج کے بعد میں نے کسی سے پیسے نہیں لینے کبھی، کیونکہ کسی دوست نے دیے تھے. پھر جب میں نے کہا، میں کہ دوست نے دیا، آخر جو ہوتا ہے جھوٹا کتنی دیر چلے. کہتی ہے اس نے تیرے پہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا؟ اب یہ فکر اور یہ غم کرنا یہ ماں کو کرنے پڑتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئے، کیوں مہربان ہو گیا. ورنہ جب تک یہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، دیر ہو چکی ہوتی. بعد میں پتا چل گیا کہ کیسے ان کو پتا چلا، انہوں نے مونگ پھلی کا ایک وہ کیا چھلکا سا میرے دانت میں دیکھ لیا تھا. لیکن اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. آخری بات یہ ہے کہ محبت، اس کا کوئی اور دوسرا نہیں کہ ان سے ہم دل سے محبت کریں. یہ صرف یہ کہ ماں باپ ہیں، خود بخود محبت نہیں ہو جائے گی، محبت کرنی پڑتی ہے. لو دیم، اور تاکہ ان کا آڈینس گھر میں رہے، کہیں اور نہ ہو، اور ان کو پتا ہو کہ جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی میں غلط کام کر لوں، لیکن ایک جگہ ہے جہاں فائنلی اینڈ آف دا ڈے مجھے اپنا وہ میرا گھر ہے. جزاک اللہ خیر جی. آئی تھنک دیٹ از اٹ بیسیکلی. یہ سارے ہمارے ذاتی ایکسپیرینسز تھے، اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ میں فائدہ ہوا تو میں نے کہا دوبارہ شیئر کر لوں. جی، اینی کمنٹس، اینی فیڈ بیک، اینی
جی دیکھیں انٹرنیٹ اور یہ فون ایسی چیز ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے ہمارے رائے کے بزرگ بھی گیو اپ کر گئے ہیں. پہلے کہتے ہوتے تھے فون نہیں ہونا چاہیے, اب انہوں نے کہنا بند کر دیا. یہ ضرورت ایسی بن گئی ہے کہ اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. اب جیسے آج کل ہمارے اپنے اسکول میں ہم بلینڈڈ لرننگ کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی کوالٹی بھی بڑھ جائے اور سستی بھی ہو جائے, اس وقت ایک ہی راستہ ہے اور وہ انٹرنیٹ ہے. یہاں پہ اسکول میں بھی ہو رہا ہے, لیب اسکول میں بھی, ہم بھی لاہور میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اور لگ ایسی رہا ہے کہ اور 40-50 سال میں, 40-50 تو دور کی بات ہے, 10-20 سال میں عام اسکول میں ایک عام بچہ آدھے سے زیادہ اسکرین سے چیزیں سیکھ رہا ہوگا کمپیئر ٹو اے ٹیچر. فزیکل ٹیچر سے زیادہ ایک اسکرین کے ٹیچر سے سیکھ رہا ہوگا. تو انٹرنیٹ کو تو آپ روک نہیں سکتے, اس نے تو چلنا ہی ہے. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سستا بھی ہو جائے اور کوالٹی بھی بہتر ہو جائے تو اور کوئی راستہ نہیں. ابھی ہم جو بلینڈڈ لرننگ لے کے آ رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دو ریکارڈنگ کی تو 20 بچوں کی بجائے 20,000 بچے دیکھ سکتے ہیں. ایک سستا ہونے کی وجہ یہ ہے, ہم جو سائنس میں دیکھ رہے ہیں, جو اینیمیشنز ہیں, کوئی بھی ٹیچر نہیں اتنا کچھ کر سکتا. جو اینیمیشنز اویلیبل ہیں, جو سیمولیشنز اویلیبل ہیں, جتنا محنت کی جا سکتی ہے کلاس پہ, وہ ایک فزیکل ٹیچر کبھی نہیں کر سکتا. تو فیوچر تو انٹرنیٹ میں ایجوکیشن سے نکالنا پاسبل نہیں ہے. اب ایشو وہی ہے کہ جو بات یہ ہوئی تھی, اس میں یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا, لمٹس لگانا کہ کتنا ٹائم انٹرنیٹ پہ ہے. گھر میں تو آپ طے کر لیں کہ اگر 2 گھنٹے سے زیادہ آپ خود یا آپ کے بچوں میں سے کوئی انٹرنیٹ پہ ایک دن میں بیٹھ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کوئی مسئلہ ہے, تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. تو یہ تو اپر لمٹ ہے. اور پھر یہ کہ گھر کے کام کروانا, انٹرنیٹ کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے, بندہ لٹرلی فزیکلی ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کام کروائیں, بے شک گھر میں نوکر ہیں, بھائی کیا اس میں برائی ہے؟ اگر امریکہ میں لوگ کر سکتے ہیں, یورپ میں کر سکتے ہیں, کیا ہم اپنی صفائی خود کر لیں, اپنے برتن خود دھو لیں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ایک ضرورت بن گئی ہے تاکہ جسم تھوڑا سا چلتا رہے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے انگلینڈ میں. یہ بائی دا وے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا, یہ ریسرچ پیپرز ہیں, اس پہ ڈیٹا ہے, سائنٹیفک اسٹڈی ہے یہ, کہ اگلی جنریشن کی ایکسپیکٹڈ لائف اسپین پچھلی جنریشن سے کم ہے. پچھلے 500 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے, یا 300 سال میں, سوری شاید 300 سال میں. 300 سال میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اگلی جنریشن کی ایکسپیکٹڈ لائف اسپین, ایوریج زندگی ایکسپیکٹڈ, پچھلی جنریشن سے گھٹ رہی ہے. اور اس کی وجہ انٹرنیٹ بنی ہے صرف, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی اس لیے کروانی پڑے گی تاکہ بیچارے یہ 80 سال کی عمر میں پہنچ کے ہمیں گالیاں نہ دیں. خیر اس وقت انشاءاللہ ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے, ایک اچھی بات ہے, لیکن مطلب کوئی قبر پہ آ کے ہمیں اچھا ہی یاد کریں. تو ابھی تو ہم کہتے ہیں بیٹا تو بیٹھا رہا, ملازم ہے, میں ہوں, لیکن بچہ نکارا ہو رہا ہے. تو گھر کے کام کروانے پڑیں گے, فیملی کے ساتھ ٹائم گزروانا پڑے گا, فٹ بال, باسکٹ بال, ایسی گیمز کھلوانی پڑیں گی. جیسے آپ کے لیب اسکول میں ہوتے ہیں, پروجیکٹس کروانے پڑیں گے, پروجیکٹ ورک کروانا پڑے گا, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کروانی پڑیں گی. یہ وہ ہوتا ہی ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے نا کہ دوستوں کی. میں جب یہ شروع میں بیماری عام ہوئی تھی, میرا ایک کزن تھا, میں لاہور سے پنڈی گیا, ہم, میری امی اور اس کی والدہ بہنیں ہیں, یعنی میرا خالہ صاحب بھائی ہے. ہماری امی کی ایک کزن کے بیٹے کی شادی تھی, یعنی اس کا رشتہ بھی وہی ہے جو میرا رشتہ ہے. میں پنڈی گیا شادی اٹینڈ کرنے, لیکن تھوڑا جلدی پہنچ گئے تو ان کے گھر گئے نہانے دھونے کے لیے. اس کی والدہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی, تو میں کزن کی طرف دیکھا, یعنی اس کا بھی رشتہ وہی ہے. میں لاہور سے آیا ہوں تو وہ تو پنڈی میں رہتا ہے. تو نہیں آ رہے بھائی آپ جائیں. میں تو, اور وہ جتنی دیر ہم اکٹھے بیٹھے رہے, وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں بہت سوشل ہو گیا ہوں. یعنی فیکٹ یہ ہے کہ پنڈی میں ایک شادی پہ نہیں جا رہا جس کے لیے میں لاہور سے آیا ہوں, رشتہ ایک ہی ہے. اور کیا کہہ رہا ہے, میرے بہت سوشل ہو گیا ہوں آج کل نا, میرے لائکس اتنے ہو گئے ہیں, میں کوئی پوسٹ ڈالتا ہوں تو اتنی لائکس ہوتی ہیں. تو اس بیچارے کے دماغ میں کیا ہے کہ وہ لائکس جو ہے نا وہی اس کی سوشل لائف ہے. یہاں تک کہ اس کے لیے ایک شادی میں جانا مشکل ہو گیا, کیونکہ ہماری ضرورت جو ہے نا, شادی میں ہم کیوں جاتے ہیں کہ ہمارے جاننے والے ہوں. اب فون اس کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ تیرے تو بڑے جاننے والے ہیں. تو یہ پھر زبردستی کرنا پڑے گا, کہ ہمارا دماغ تھوڑا سا پروگرام نہیں تھا ان چیزوں کے لیے. تو زبردستی کرنا پڑے گا, بیٹا تمہیں ملنا ہے, رشتے داروں سے ملنا ہے. اور لاسٹ ٹائم کب ملے تھے, اپنے آپ پہ بھی کرنا پڑے گا. بائی دا وے ہم سب ایک ہی اس وقت اس کے شکار ہیں. جی اور کوئی بات؟ جی ماشاء اللہ سے آپ کے سیشن میں کافی بہت کچھ سیکھنے کو ملا.
اس میں شاید ایک چیز کوئی ضرورت ہے ان کے اوپر ہم نے ڈسکس نہیں کیا کس پہ جی؟ جھوٹ لائے جیسے تربیت کا خاص پارٹ ہے. تو میرا سوال ہے جیسے شراب پینا حرام ہے, سور کا گوشت کھانا حرام ہے, اسی طرح سے جھوٹ بولنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے. تو ہم آج کے دور کے اندر روزانہ شراب پیتے ہیں اور سور کا گوشت کھاتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر ہم کیسے حلال رزق کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے حلال رزق کی بات کی. جی یہ بیسیکلی اکثر میں نے جو دیکھا نا, جھوٹ کی وجہ جو بنتی ہے, اصل مسئلہ یہ نہیں کہ جھوٹ تو آف کورس بہت بری چیز ہے, یعنی جھوٹ ایسی چیز ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کنجوس آدمی ایمان والا ہو سکتا ہے اور ایک اور کسی چیز کا کہ وہ ایمان والا ہو سکتا ہے, لیکن کہا کہ جھوٹ وہ بولنے والا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. لیکن بچے میں بڑی کافی سال میں سے سوچتا ہے کہ بچے میں کیوں ہوتا ہے کہ بچہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے, اور کیا چیز ہوتی ہے جو بچے کو جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے. تو کافی مشکل سوال تھا, بڑا ٹائم لگا اس کو, اور میں جو اس نتیجے پہنچا کہ اس کے اندر یہ دو چیزوں میں یہ چیز مکس ہے. ایک آپ زبردستی نہ کریں, نہیں ساری سے یہ آگے تھا, ایک زبردستی نہ کریں, اور دوسرا وہ جو محبت والی بات ہے, محبت بھی برابر رکھیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ایک محبت بھی برابر ہو, فرمنس بھی ہو, محبت بھی برابر ہو, اور ساتھ ہی زبردستی نہ ہو. کیونکہ اکثر جھوٹ اسی وجہ سے شروع ہوتا ہے, اور جب شروع ہو جائے تو پھر اس کا راستہ بند ہونے کا کوئی نہیں ہے. تو یہ کہ جو میں نے کہا نا کہ بی فرم, جھوٹ کے اوپر تو دے شوڈ زیرو ٹالرنس, لیکن پہلے جھوٹ تک پہنچے نا, ایک دفعہ پہنچ گیا تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ ہو جاتا ہے. تو بات حلال رزق کی, تو جب ہم دو چیزیں مسلسل ڈیلی بیسس پر کر رہے ہیں تو رزق کمانے کے حلال حرام کنٹینیوسلی چیزیں کر رہے ہیں, تو اس میں بھی حلال رزق کیسے کریں؟ ہاں وہی, اور بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو سب پتہ چلتا ہے. پریکٹس لے رہا سب کل کو جا کے وہ بھی یہی چیز کرے. ابھی میں اس سے پہلے صفا سیویئر میں تھا, تو وہاں کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے بڑی ایک عجیب بات بتائی, جو خیر ہمارا نارمل ایکسپیرینس ہے, لیکن میں کہا یہ سنانے کے لیے بڑی اچھی مثال مجھے مل گئی ہے. کہتے ہیں میں جب یہاں اسکول میں آیا تھا تو میں چونکہ ذاتی زندگی میں پینٹ قمیض کا عادی تھا, ریٹائرڈ کرنل ہے وہ, شلوار قمیض کا عادی نہیں تھا, اور ٹوپی پہننے کا عادی نہیں تھا. یہاں پہ بچوں کو ٹوپی یونیفارم کا حصہ ہے اور شلوار قمیض بھی یونیفارم کا حصہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے اتنا تو کر لیا کہ بھائی مجھے اس اسکول کو رسپیکٹ کرتے ہیں, چونکہ میں ڈائریکٹر لگ گیا ہوں تو شلوار قمیض پہننی چاہیے. تو کہتے ہیں میں شلوار قمیض تو پہنتا تھا, لیکن پھر میں گاڑی سے اترتے وقت, چونکہ ساری عمر آرمی میں گزری تھی تو وہ گھر میں تو کر نہیں پاتے تھے, تو کہتے ہیں میں گاڑی سے اترتے وقت اپنی شلوار کو تھوڑا سا اوپر کرتا تھا اور جیب سے ٹوپی اتار کے سر پہ رکھتا تھا تاکہ میں بچوں کی طرح ہو جاؤں نا. شلوار قمیض تو گھر سے پہن کے آتے تھے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ وہ بچے جو ہے نا, وہ جی جو اسکٹس وغیرہ کرتے ہیں, تو ایک بچے نے نقل اتاری ڈائریکٹر صاحب کی, بغیر کہے کہ ان کی نقل اتارا ہوں, بالکل کہتے ہیں اسی انداز سے اس نے شلوار کو ایسے کیا اور پھر ٹوپی جیب سے نکال کے ایسے سر پہ رکھی, اور کہتے ہیں میں سمجھ گیا تو میری نقل کر رہا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب بچے اتنے غور سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ نہیں, یہ اب مجھے یہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, یہ تو ظالم ہے. کہتے ہیں اتنا یہ آبزرو کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور قصہ سنایا کہ میں حیران رہ گیا. کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس میں تو تھا لڑکے لڑکیاں الگ تھے, لیکن ٹیچرز میں نہیں تھا. بہت سے, آپ یہاں یہ بھی اسکول ہے, بہت سی کوآرڈینیشن ایشوز ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک بچے نے, جس کا والد صاحب میرے جاننے والے تھے, اپنے باپ سے کہا, اور باپ نے مجھے آگے کہا کہ پوچھ رہا تھا کہ وہ جو گرلز برانچ کے ہیڈ ہیں ان کا نام لیا اور بوائز برانچ کے ہیڈ کا نام لیا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں. بچے نے بڑی سادگی سے, چوتھی جماعت کے بچے نے باپ سے پوچھا. تو باپ نے مجھے آگے پوچھا کہ وہ یہ پوچھ رہا تھا میاں بیوی. کہتے مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں نے کہا میں چیک تو کروں, نئے نئے آئے تھے ڈائریکٹر صاحب. تو کہتے ہیں وہ تو خیر کلیئرلی پتا چل گیا کہ میاں بیوی نہیں ہے, لیکن میں سوچ میں پڑ گیا بچے نے کیوں پوچھا. اور وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ تو ایک طرح سے کٹھے چل رہے تھے, کوئی آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے, کیونکہ جو بوائز برانچ میں آپ نے اسٹینڈرڈ رکھنے ہیں وہی گرلز برانچ میں رکھنا ہے, کوئی بات چیت ہو ہی رہی ہوگی. لیکن بچے نے جو دیکھا اس کو تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے میاں بیوی چلتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں بھائی, اگر بچوں میں سیگریگیشن چاہیے تو پھر ٹیچرز میں سیگریگیشن ہونی چاہیے. تو یہ تو تیسری چوتھی کے بچے ہیں, اگر ان کی آبزرویشن اتنی تیز ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم جو ہے کچھ چیزیں کہہ کلا کے ٹھیک کر لیں گے. وہ تو سب سے پہلے اپنے عمل میں لانی پڑیں گی. اور یہ آپ کے کراچی کے معصوم سے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں.
تو وہ پہلے آپ کہتے تھے کیا کیمرے کی آنکھ سے ڈرو، آج صبح صفا سیویر کے بعد میں نیا مقولہ لگے بچے کی آنکھ سے ڈرو. یہ تو وہ تو بہت غور سے دیکھ رہی ہے. جی اور کوئی بات جی؟ جزاک اللہ خیر جی، بہت ٹائم دیا آپ لوگوں کا. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.